السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دو آڈیو اسٹوریز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اوکے، تو آج ہم پڑھنے والے ہیں سحر محبت کا پارٹ 3۔ ابھی تک تو ہوپ سو آپ لوگوں کو پسند آیا ہو، اور ناؤ اس پارٹ میں دلشاد اور عنایا کا نکاح ہوگا۔ لیٹس سی کیا بنتا ہے۔ تو بغیر دیر کیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جمال صاحب نے بے یقینی سے وہاب صاحب کی طرف دیکھا۔ وہی عنایا بھی ساکت ہی نظروں سے انہیں دیکھے گئی، جبکہ دلشاد ایک دم گردن موڑے سیدھا کھڑا ہوا۔ غم، غصہ، اشتعال کیا نہیں اٹھ رہا تھا اس کے اندر۔ محبت نہ تھی ساتھ، لیکن محبت کی یادوں میں تو زندہ تھا۔ دلشاد اپنی محبت کے علاوہ کسی کو یہ حق کیسے دے سکتا تھا؟ وہ تو محبت بھی عبادت کی طرح کرتا تھا، اسی لیے اتنے برس بعد بھی وقت بھی اس کے زخموں کو مرہم نہیں لگا پایا تھا۔ اس کی محبت آج بھی اس کے اندر اسی طرح زندہ تھی جیسے برسوں پہلے۔ زرش بیگم بھی وہاب صاحب کی طرف متوجہ ہوئیں۔ وہ بھی تو کشمکش میں تھیں، بھلا یوں اچانک اپنے بیٹے کی شادی کیسے کر سکتی تھیں؟ ان کے تو کتنے چاؤ تھے، لیکن دلشاد نے اب تک شادی کے لیے کہاں ہاں کی تھی جو وہ اپنے چاؤ پورے کرتی۔ ڈیول تو جیسے پورا گھوم کر سیدھا ہوا تھا۔ دلشاد، اب یہ دلشاد کون ہے، اور کیا وہ شخص صحیح ہوگا عنایا کے لیے؟ جبکہ آیت چپ چاپ کھڑی آگے کیا ہوگا کی منتظر تھی۔ میں آپ کا مشکور رہوں گا تاعمر وہاب صاحب، مجھے کوئی اعتراض نہیں اس رشتے پر۔ اور دلشاد جیسا شخص اگر میری بیٹی کی زندگی میں ہوگا، یہ اس کی خوش قسمتی ہوگی۔ جمال صاحب تو جیسے دلشاد کا نام سنتے ہی فوراً راضی ہو گئے تھے۔ وہاب صاحب کے سامنے کھڑے ہوتے نم آنکھوں سے بول پڑے، جمال صاحب یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ آپ کی بیٹی ہمارے گھر کی عزت بنے گی۔ وہاب صاحب انہیں گلے لگاتے بولے، آپ مولوی صاحب کو بولیں نکاح شروع کرنے کے لیے تیار رہیں۔ وہاب صاحب بولے تو جمال صاحب اس بات میں سر ہلاتے تیاریاں دیکھنے چلے گئے۔ وہیں عنایا کی سہیلی واپس اسے کمرے میں لے گئی تو آیت بھی ان کے ساتھ چل دی، جبکہ زرش بیگم وہاب صاحب کی سمت بڑھیں، جو دلشاد سے بات کرنے کے لیے چل پڑے۔ ڈیڈ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں یہاں اس لیے نہیں آیا تھا۔ دلشاد اپنے باپ کے سامنے بیٹھا خفگی سے بول رہا تھا۔ ہال کے اس کمرے میں وہاب صاحب، زرش بیگم اور دلشاد ہی موجود تھے۔ دلشاد وہاب صاحب کے سامنے چیئر پر بیٹھا تھا، جو خود سامنے صوفے پر بیٹھے دلشاد کو ہی دیکھ رہے تھے، اور ان کے ساتھ ہی زرش بیگم بیٹھی تھیں۔ تمہیں کیا تکلیف ہے اس رشتے سے؟ وہاب صاحب بیٹے کو سمجھانے والے انداز میں بولے۔ تکلیف؟ میں شادی نہیں کرنا چاہتا، یہ تکلیف ہے مجھے، دلشاد ضبط سے بولا، ورنہ دل تو ہر شے تباہ کرنے کا چاہ رہا تھا، لیکن سامنے باپ اور ماں تھے، دلشاد ان کے سامنے بس ضبط ہی کر سکتا تھا۔ دلشاد وہاب خانزادہ والدین کے احترام کی بہترین مثال تھا۔ دلشاد صحیح کہہ رہا ہے وہاب، ہم اچانک ایسے کیسے شادی کر سکتے ہیں؟ صرف دلشاد ہی جمال بھائی صاحب کو کاروباری لحاظ سے جانتا ہے، اور شادیاں یوں نہیں ہوتی وہاب۔ اب کی دفعہ زرش بیگم بولیں، میں نے صرف ایک باپ کی عزت اور ایک لڑکی کو رسوائی سے بچانے کے لیے یہ فیصلہ اپنے رب کی رضا کے لیے کیا ہے۔ وہاب صاحب لمبی سانس کھینچ کر ہوا کے سپرد کرتے کھڑے ہوتے دلشاد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، لیکن ڈیڈ میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ دلشاد اب بے بسی سے بولا، دلشاد 28 سال کے ہو گئے ہو تو اب نہیں تو کب کرو گے شادی؟ اور تمہاری ماں ایک عرصے سے تمہارے پیچھے پڑی ہوئی ہے، شادی کر لو، لیکن تم کب سے ٹال رہے ہو؟ وہاب صاحب نے پھر دلشاد سے کہا۔ پر ڈیڈ، دلشاد کچھ کہنے ہی والا تھا جب وہاب صاحب نے ہاتھ ہوا میں بلند کر کے اسے خاموش رہنے کا کہا۔ دلشاد میں زبان دے چکا ہوں، اگر تم اپنے باپ کی زبان کا پاس نہیں رکھ سکتے تو بھری محفل میں مجھے شرمندہ کر دو۔ یہ وہ آخری وار تھا جو وہاب صاحب نے اپنی بات منوانے کے لیے کیا تھا، اور کارآمد ثابت ہوا، کیونکہ دلشاد وہاب خانزادہ نے آج تک صرف اپنے باپ کا سر فخر سے بلند کیا تھا، تو اب کیسے ممکن تھا دلشاد اپنے باپ کا سر شرمندگی سے جھکنے دیتا؟ ٹھیک ہے ڈیڈ، لیکن یہ رشتہ صرف آپ کی زبان کے پاس کے لیے قائم کر رہا ہوں، اس سے زیادہ اس انچاہے رشتے میں مجھ سے آپ کوئی امید مت رکھیے گا۔ دلشاد مٹھیاں بھینچ کر ضبط سے بولتا باہر نکل گیا تو زرش بیگم اپنی جگہ چھوڑتی وہاب صاحب تک آئیں۔ وہاب، آپ کو نہیں لگتا آپ صحیح نہیں کر رہے؟ نہ ہمارے بیٹے کے ساتھ، نہ اس لڑکی کے ساتھ۔ دلشاد جو بول کر گیا ہے وہ وہی کرے گا، آپ جانتے ہیں اچھے سے اپنے بیٹے کو۔ زرش بیگم بولی تو ان کی آواز میں پریشانی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو جانتا ہوں زرش، اسی لیے یہ سب کر رہا ہوں۔ وہ کبھی شادی نہ کرنے کا شاید ارادہ کر چکا ہے، وجہ
وجہ نہیں معلوم مجھے کیوں لیکن اگر میں آج اس کے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا تو تاعمر اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھنے کے لیے ہم ترستے رہیں گے۔ وہاب صاحب دلشاد کے ارادے بھانپتے ہوئے بولے۔ شاید وہ جان گئے تھے دلشاد کی آنکھوں میں ہر دفعہ شادی کے نام پر اٹھنے والے کرب کو۔ تو کیا اس زبردستی کے رشتے سے وہ خوش رہ پائے گا؟ زرش بیگم پھر پریشانی سے پوچھنے لگیں۔ پتہ نہیں، لیکن شاید عنایہ اس کی زندگی میں خوشیاں بھر دے۔ وہاب صاحب ان کی پریشانی سمجھتے ان کو تسلی دیتے ہوئے بولے، اللہ اس رشتے کو ہم سب کے لیے مبارک ثابت کرے۔ زرش بیگم نے دعا کے الفاظ ادا کیے، آمین۔ وہاب صاحب بھی دل سے بولے۔ جمال صاحب عنایہ کے پاس آئے تو ڈیول پہلے سے ہی آیت کے ساتھ اس کمرے میں موجود تھا۔ عنایہ تم فکر نہیں کرو بیٹا، دلشاد بہت اچھا لڑکا ہے، تمہیں خوش رکھے گا۔ جمال صاحب عنایہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ تو ڈیول جو اپنے اندر کے اشتعال کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا ان تک پہنچا، جیسے وہ بغیرت راحیل تھا، نہیں؟ ڈیول مٹھیاں بھیجے لہو ٹپکاتی آنکھوں سے بولا تو عنایہ نے سر اٹھا کر ڈیول کو دیکھا۔ بھائی اب غصہ نہ کریں، ڈیڈ کا اس میں کوئی قصور نہیں، عنایہ بولی تو ڈیول گھٹنوں کے بل عنایہ کے پاس بیٹھا۔ پرنسس تمہیں نہیں کرنی ہے شادی تو مت کرو، اور رہے وہ راحیل اور سلطان تو انہیں تو میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ ڈیول عنایہ کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا، لیکن اس کے لب و لہجے کی سرد مہری دیکھ کر آیت کو بے جا جھرجھری آئی۔ کبھی کبھی ڈیول اس کی سوچ سے زیادہ خوفناک ہو جاتا تھا۔ نہیں بھائی، میں ڈیڈ کو اور خود کو بے عزت نہیں ہونے دے سکتی، اور آپ کیا چاہتے ہیں ان لوگوں کی باتیں سچ ہو جائیں اور ڈیڈ نے میرے لیے کچھ سوچا ہے تو ٹھیک سوچا ہوگا۔ عنایہ اپنے باپ کے پریشان چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی تو ڈیول اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال لیے۔ اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں، لیکن اگر اس دلشاد نام کے شخص کی وجہ سے میری پرنسس کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو آیا تو اس کا انجام میں بہت دردناک لکھوں گا، اس سے بھی دردناک جو کل میں راحیل اور سلطان کا کرنے والا ہوں۔ ڈیول پہلے عنایہ اور پھر جمال صاحب کی طرف رخ کرتا بولا، جیسے انہیں اپنے ارادوں سے پہلے ہی آگاہ کرنا چاہتا ہو۔ جس کو تم صرف شخص بول رہی ہو وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ دلشاد وہاب خان زادہ ہے۔ بزنس کی دنیا میں چارم ہے اس کے نام کا، جیسے تمہاری دنیا میں تمہارے نام کا ہے ڈیول۔ جمال صاحب ناگواری سے ڈیول کو دیکھتے ہوئے جتانے والے انداز میں بولے، جسے بہت مشکلوں سے ڈیول نے برداشت کیا۔ ڈیول ان کا کہاں برداشت کر سکتا تھا؟ وہ وہی تھے جنہوں نے ڈیول کو باپ بن کر پالا تھا۔ کبھی دلشاد کو آخر کھروچ بھی آئی نہ تو جس ڈیول کنگ کی شکل کسی نے نہیں دیکھی، پولیس سی بی آئی انٹرنیشنل لیول پر اسے منظر عام پر لے آئیں گی۔ وہ صرف بزنس مین نہیں ہے، وہ انٹرنیشنل ٹرسٹ چلاتا ہے، اس کے خیر خواہوں کی فوج تمہارا تختہ بھی پلٹ سکتی ہے۔ جمال صاحب برہم ہوتے ہوئے بولے، جسے ڈیول نے ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا، بھول کر بھی ایسا کوئی قدم مت اٹھانا کبھی کہ میں تمہیں معاف نہ کر سکوں۔ اس دفعہ واضح طور پر تنبیہ کی گئی۔ عنایہ چلو، مولوی صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ جمال صاحب عنایہ کو لیے وہاں سے چلے گئے تو ڈیول کے لب مسکرا گئے، لیکن وہ مسکراہٹ پراسرار تھی۔ جمال صاحب کے جاتے ہی ڈیول آیت تک پہنچا۔ بت بن کر کیوں بیٹھی ہو، چلو باہر۔ ڈیول آیت کی طرف ہاتھ بڑھا کر بولا تو آیت اس کا ہاتھ تھامتی کھڑی ہو گئی۔ اسٹائلش لفنگے، آیت ڈیول سے بولی تو ڈیول اس کی کمر پر حصار باندھ کر اپنا آگے بڑھا قدم پیچھے کرتا آیت کی طرف متوجہ ہوا۔ یس میری گنڈی آفت، ڈیول آیت کے چہرے کا اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولا، تم کچھ ہی پل میں بہت خوفناک لگنے لگتے ہو۔ آیت بولی تو ڈیول نے آئی برو ریز کی۔ خوفناک؟ ڈیول بولا تو آیت نے اس بات میں سر ہلایا۔ بچوں کی طرح ڈیول کو آیت کی اس حرکت پر بے جا پیار آیا۔ تبھی آیت کی تھوڑی کو چومتا پیچھے ہوا اور آیت ڈیول کی اس حرکت پر گڑبڑا گئی اور گھور کر ڈیول کو دیکھنے لگی۔ اور اب کیسا لگ رہا ہوں؟ ڈیول اس کی گھوری کو نظر انداز کرتا بولا، بے شرم۔ آیت بولی تو ڈیول کا قہقہا گونجا، میری ڈیول کوئن، اگر چاہتی ہو مزید بے شرمی نہ دکھاؤں تو چپ چاپ چلو۔ ڈیول آیت کو سیدھا کھڑا کرتا بولا اور آیت کا ہاتھ تھامے کمرے سے باہر قدم بڑھا گیا۔ سب مہمان نکاح شروع ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ جالی نما ایک پردے کے ایک طرف دلشاد اور دوسری طرف عنایہ بیٹھی تھی۔ اتنے میں ہی نکاح کی تقریب شروع ہوئی۔ دلشاد وہاب ولد وہاب خان زادہ، آپ کا نکاح عنایہ جمال ولد جمال حفیظ کے ساتھ سکہ رائج الوقت 1 کروڑ میں طے پایا گیا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب بولے تو دلشاد کو اپنے دل میں سے آتی ایک آواز سنائی دی، جس پر ضبط کرتے آنکھوں میں لہو کی ڈوریاں
لیے دلشاد نے نکاح کے دو بول بولے، قبول ہے، مجھے تم سے بے پناہ محبت ہے دلشاد۔ دوسری دفعہ مولوی صاحب کے بولنے پر پھر دلشاد کی سماعت سے ایک انسنی آواز ٹکرائی، قبول ہے، مجھے تم سے اتنی محبت ہے دلشاد، میں تمہارے لیے اس دنیا کو ٹھوکر مار سکتی ہوں۔ تیسری دفعہ پھر مولوی صاحب نے پوچھا اور ایک دفعہ پھر دلشاد کو اپنی محبت کی آواز سنائی دی، قبول ہے، تم میرے سکون قلب کی وجہ ہو دلشاد۔ اب مولوی صاحب کا رخ عنایہ کی طرف تھا۔ عنایہ جمال ولد جمال حفیظ، آپ کا نکاح دلشاد وہاب ولد وہاب خانزادہ کے ساتھ سکہ رائج الوقت 1 کروڑ میں طے پایا ہے، آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے الفاظوں کے ساتھ عنایہ کو سلطان ملک کا زہر اگلنا یاد آیا۔ اپنے آنسو صاف کرتے اپنے باپ کا ہاتھ تھامے اس نے بھی نکاح کے دو بول بولے، قبول ہے، تم کہتے تھے جمال تمہاری بیٹی بڑے اونچے بخت کی ہے اور آج دیکھو تمہاری وجہ سے اس کی بدبختی شروع ہو گئی۔ دوسری دفعہ پھر عنایہ کو مولوی صاحب کے الفاظ کے ساتھ سلطان ملک کا جملہ یاد آیا، قبول ہے، بڑے منت مرادوں سے مانگی تھی نا اولاد، آج اسی اولاد کو زندہ لاش بنانے کا تم سبب بنو گے۔ مولوی صاحب کے تیسری دفعہ پوچھنے پر عنایہ کو پھر سلطان ملک کا اگلا زہر یاد آیا، قبول ہے، تمہاری اتنی عزت اور شہرت کی وجہ تمہاری بیٹی تھی نا، آج وہی بیٹی تمہاری ذلت کی وجہ بنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی نکاح مکمل ہوا تو ہر طرف مبارکباد کی صدا گونجی۔ مرد حضرات نے دلشاد کے گلے ملتے مبارکباد دی، جسے دلشاد نے بے دلی سے قبول کیا، جبکہ زرش بیگم نے عنایہ کو محبت سے گلے لگایا اور کچھ فاصلے پر کھڑا ڈیول دلشاد تک پہنچا اور اس سے گلے ملتے ہوئے کان میں سرگوشی کرتا بولا، اپنی ملکہ کو خوش رکھنا، ورنہ تمہاری خوشی کی کوئی گارنٹی نہیں دے پائے گا۔ ڈیول بول کر بائیں جانب سے ایک سائڈ سے ہوتا دلشاد سے دور چلا گیا، اتنا کہ دلشاد نے ایک دم گردن موڑ کر دیکھا تو صرف اس کی پشت نظر آئی اور ایک چاندی کی انگوٹھی، وہ بھی تب جب ڈیول نے ہاتھ پیشانی تک لے جاتے سلام کا اشارہ بنایا۔ شاید وہ شخص جانتا تھا کہ دلشاد اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ اس شخص نے ایسا کیوں بولا؟ کیا وہ اس لڑکی کا جاننے والا تھا، اور اگر ہاں تو اپنا چہرہ کیوں چھپا رہا تھا؟ اور یہ دھمکی؟ دلشاد سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک جمال صاحب کے متوجہ کرنے پر اپنی سوچ جھٹکتا ان کی بات سننے لگا۔ دلشاد، مجھے میری بیٹی بہت عزیز ہے، وہ دنیا کی سب سے اچھی بیٹی ہے، میری بیٹی کا خیال رکھنا، یہ شادی جن بھی حالات میں ہوئی وہ پوری کوشش کرے گی اس کو نبھانے کی، بیٹا آپ بھی اس کا ساتھ دینا ہمیشہ۔ جمال صاحب بولے تو دلشاد نے صرف اس بات میں سر ہلانا ہی مناسب سمجھا، وہ انہیں کیا بتاتا کہ جس شادی کو نبھانے کا وہ کہہ رہے ہیں دلشاد اس کے خواب کسی اور کے ساتھ کئی برس پہلے دیکھ چکا ہے، اور وہ خواب ایسے پختہ ہیں کہ ان خوابوں نے آج تک دلشاد کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ جمال صاحب اب ہمیں اجازت دیجیے۔ وہاب صاحب کے بولنے پر جمال صاحب ان کی طرف رخ کرتے ہوئے بولے، آپ لوگ صبح اسلام آباد کے لیے روانہ ہو جائیے گا، آج ہمارے گھر رک جائیں۔ جمال صاحب بولے، نہیں، پھر کبھی صحیح، وہاں داہم اور حالے اکیلے ہوں گے، اور ویسے بھی ہمیں آج ہی واپس جانا تھا، ٹکٹس بھی بک تھیں، بس عنایہ بیٹی کی ٹکٹ کنفرم کروائی ہے۔ وہاب صاحب کے مسکرا کر بتانے پر جمال صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ جمال صاحب نے بھی بیٹی کو دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا، جس پر عنایہ کے آنسو زاروں قطار گر رہے تھے تو جمال صاحب کی بھی آنکھیں نم تھیں۔ دلشاد ہاؤس سے 2 گاڑیاں آئی تھیں، دلشاد اپنے ڈرائیور کو دوسری گاڑی میں جانے کا کہتا خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا تو پیسنجر سیٹ پر وہاب صاحب بیٹھے اور بیک سیٹ پر عنایہ اور زرش بیگم بیٹھی تھیں۔ ان کی گاڑی کا رخ اب ایئرپورٹ کی جانب تھا۔ عنایہ جعلی نما دوپٹے کے پیچھے کچھ دیر بعد ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اپنے دلہے کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شادی ہال میں لڑکیوں کی اور خاص کر اپنی سہیلیوں کی زبانی اپنے دلہے کی اتنی تعریفیں جو سنی تھیں، وہاں موجود کئی لڑکیاں تو عنایہ کے نصیب پر رشک کر رہی تھیں کہ دلشاد جیسا شاندار شخص عنایہ کا نصیب بنا۔ اس کے چہرے کا ہر نقش کسی بھی لڑکی کے دل میں اترنے کی وجہ بن سکتا تھا، جس کا چہرہ عنایہ کے لیے انجان تھا۔ زرش بیگم اور وہاب صاحب آپس میں کسی بات پر متوجہ تھے، البتہ دلشاد کے دل میں اپنی کچھ دیر پہلے کی دلہن کو دیکھنے کی کسی خواہش نے انگڑائی نہیں لی تھی۔ وہ تو سب سے بے نیاز کار ڈرائیو کر رہا تھا، جیسے اس وقت اس کے لیے اس سے زیادہ ضروری کوئی دوسرا کام ہی نہیں۔ داہم اور حالے دونوں ہی کال نہیں پک کر رہے۔ زرش بیگم کو اچانک یاد آیا تو بولیں، فکر نہیں کریں، آپ لڑائی کرنے میں مشغول ہوں گے، آج تو گھر میدان جنگ بنا ہوگا۔ وہاب صاحب بولے،
آئے تو زرش بیگم نے افسوس سے سرنفی میں ہلایا۔ یہ شانو کو بھی آج ہی شادی رکھنی تھی اپنی بیٹی کی، سارے گارڈ اور ملازمین اس کی طرف ہیں۔ زرش بیگم کو پھر افسوس ہوا، آج ان کے گھر کے ملازم کی بیٹی کی شادی تھی تو سب ملازمین اور گارڈز بھی اس شادی میں مدعو تھے۔ زرش بیگم کو اپنے گھر کی فکر تھی جو وہاب صاحب کے بقول میدان جنگ بنا ہوگا۔ اف خدایا! بیگم صاحبہ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہوگا، وہاب صاحب مسکرا کر اپنی بیوی کو تسلی دیتے بولے۔ گاڑی روکی تو سب باہر نکلے۔ دلشاد کار کی چابی ڈرائیور کے حوالے کرتے ایئرپورٹ کی جانب قدم بڑھا گیا۔ وہاب صاحب زرش بیگم عنایہ کے ہمراہ پہلے ہی اندر چلے گئے تھے۔ دلشاد ان کی سمت چلنے لگا جب اچانک وہاں کسی لڑکے کی نظریں عنایہ پر جمی، پا کر اس کی رگیں تن گئیں۔ دلشاد اس لڑکے تک پہنچا، وہ لڑکا ناسمجھی سے دلشاد کو دیکھنے لگا۔ جب دلشاد نے اس لڑکے کا کالر پکڑ کر سیدھا کیا جیسے اس کا کالر ہی سیدھا کرنے وہاں موجود ہو، لیکن اس لڑکے کو دلشاد کے ہاتھ کی گرفت کالر پر اس کا یہاں آنے کا مقصد بخوبی سمجھا گئی، اور اوپر سے دلشاد کی لہو ٹپکاتی آنکھیں۔ اس لڑکے کو بیجا خوف محسوس ہوا، اگر سامنے کھڑے اس باڈی بلڈر کا ایک ہاتھ پڑ جاتا تو وہ تو گیا کام سے۔ دلشاد سرد لہجے میں بولا، شی از مائی وائف۔ دلشاد کے بولتے ہی لڑکا شرمندہ ہو کر معافی مانگنے لگا تو دلشاد ایک ناگوار سی نظر اس لڑکے پر ڈالتا لمبے لمبے قدم اٹھاتا عنایہ تک پہنچا اور عنایہ کا پہلو میں گرا ہاتھ تھام کر آگے چلنے لگا۔ وہ چاہے انچاہا رشتہ تھا، لیکن وہ لڑکی اب دلشاد کی بیوی تھی، دلشاد کی محرم، اس کی حفاظت کرنا اب دلشاد کا فرض تھا۔ عنایہ کو ایک دم دلشاد کا یوں اچانک ہاتھ تھامنے پر جھٹکا لگا اور وہ ناسمجھی سے دلشاد کی طرف دیکھنے لگی، جس کا چہرہ اب بھی عنایہ کو صحیح سے نظر نہیں آیا تھا، لیکن دلشاد کے ہاتھ کی گرفت سے اپنے ہاتھ میں فوری طور پر گرماہٹ محسوس ہوئی۔ وہ چپ چاپ اپنے آپ کو سنبھالتی دلشاد کے قدم سے قدم ملانے لگی، جبکہ اس منظر کو دیکھ کر وہاب صاحب اور زرش بیگم کے لب مسکرائے۔ یہ داہم کہاں رہ گیا ہے؟ ہالے لاؤنج میں ٹہلتے ہوئے اپنے دل میں سوچ رہی تھی۔ ایک پورے گھر میں اکیلی اور اوپر سے آندھی طوفان والا موسم، اور داہم جو جلد آنے کا کہتے رات کے 12 بجا چکا تھا۔ اتنے میں ہی ہالے کو دروازے کے پاس قدموں کی چاپ سنائی دی۔ دل پر ہاتھ رکھتی سہمی ہوئی بولی، داہم اگر تم ہو اور یہ مذاق ہے تو جان سے مار دوں گی میں تمہیں۔ ہالے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ایک ایک قدم اٹھاتی دروازے تک پہنچی، لیکن وہاں داہم کو نہ پا کر اطراف میں نظریں گھماتی پلٹی تھی کہ اچانک کسی کا مضبوط ہاتھ اس کی چیخ دبا گیا۔ وہ شخص نقاب میں تھا۔ ہالے بس اتنا ہی دیکھ پائی۔ وہ شخص ہالے کو گھسیٹتا ہوا صوفے تک لے آیا اور پٹکنے والے انداز میں پیچھے دھکا دیا۔ ہالے صوفے پر گری۔ کوئی نہیں ہے گھر پر، شاید یہ لڑکی ہی موجود ہے یہاں۔ آس پاس سے 4 اور لوگ اسی شخص جیسے حلیے میں نمودار ہوئے، جیسے پورے گھر کا جائزہ لے کر آئے ہوں۔ وہ بے شک چور تھے، چوری کے ہی ارادے سے وہاب ویلا کو اندھیرے میں گھرا دیکھ کر داخل ہوئے تھے، اور گیٹ پر چوکیدار اور گارڈز کو نہ پا کر ان کا کام اور آسان ہو گیا تھا۔ پھر دیری کس بات کی، اس کو باندھو اور تلاشی شروع کرو، بہت کچھ ملنے والا ہے اس گھر سے تو۔ ایک چور غور سے گھر کا جائزہ لیتے ہوئے بولا تو سب اس کی ہی طرف متوجہ تھے، لیکن ہالے کے سامنے کھڑا ہوا چور تو بس ہالے پر نظریں جمائے ہوئے تھا، جن میں صرف ہوس تھی۔ ہالے اس کی نظروں کو محسوس کرتی اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی اور آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرنے لگی۔ چلو کام شروع کرو، پیچھے کھڑا چور اسے متوجہ کرتے ہوئے بولا تو وہ چور ناگواری سے کچھ بولنے ہی والا تھا جب ہالے کی آواز انہیں متوجہ کر گئی۔ داہم! ہالے بولتی ہوئی داہم تک پہنچنے کے لیے بھاگی کہ ایک چور ہالے کا بازو پکڑ گیا۔ داہم ناسمجھی سے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا، لیکن جب سمجھ آئی تو مسکرا گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں لال ڈوریاں تھیں جو جب بنی تھیں جب چور نے ہالے کا بازو پکڑا تھا۔ بھائیوں، آپ لوگ یقیناً چوری کرنے کے لیے ہمارے گھر تشریف لائے ہیں۔ داہم مسکراتا آگے قدم بڑھانے لگا تو جس چور نے ہالے کو پکڑا ہوا تھا پسٹل نکال کر ہالے کی پیشانی پر رکھ دی اور بولا، اوہ ہیرو، کوئی چالاکی نہیں۔ چور کے بولنے پر دوسرا چور آگے ہوا اور داہم پر پسٹل تان دی، جس پر داہم سرنڈر والے انداز میں ہاتھ اٹھا گیا۔ ان کو باندھو اور کام شروع کرو، اور اگر چالاکی کرے تو یہیں ٹھوک دینا۔ پیچھے سے ایک چور نے حکم دیا تو وہ دونوں چور ہالے اور داہم کو باندھ کر مختلف کمروں میں تلاشی کے لیے نکل گئے۔ داہم، کیا کر رہی ہو تم؟ ہالے داہم کو مسلسل چیئر پر ہلتا دیکھ کر بولی، جو بیچارہ کرسی سے رسی کو ڈھیلا کرنے اور مسلسل انگلیاں رسی میں پھنساتا اپنے ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔
بیلی ڈانس کر رہا ہوں، داہم جل کر بولا۔ گھر میں چور پڑے ہیں اور تمہیں بیلی ڈانس سوج رہا ہے؟ ہالے بھی اسی انداز میں ناسمجھی سے بولی۔ جب سے پاکستان آیا ہوں چور تو ایسے آ رہے ہیں میری زندگی میں جیسے عمران خان کے رستے میں پٹواری، داہم آہ بھرتے ہوئے بولا۔ شرم کرو، سیاست چھوڑو اور کوئی رستہ سوچو ان چوروں سے بچنے کا۔ ہالے داہم کی بات پر دانت پیس کر بولی۔ وہی کر رہا ہوں، وہی کر رہا ہوں، اس کے بولتے ہی داہم نے مسکرا کر دونوں ہاتھ لہرا کر ہالے کے سامنے کیے، جس کا مطلب صاف تھا، داہم رسی کھول چکا تھا۔ یہ ہالے خوشی سے چیخنے والی تھی جب داہم نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ہالے بھی اس بات میں سر ہلاتی چپ ہو گئی۔ داہم جلدی سے ہالے کے ہاتھ رسی سے آزاد کرتا، اپنا فون نکال کر پولیس کو کال ملا کر سارا ماجرا سمجھاتا، انہیں جلدی آنے کا کہتا، فون جیب میں ڈال رہا تھا جب ہالے بولی، شکر ان لوگوں نے تمہارا موبائل نہیں لیا ورنہ ہم کیا کرتے۔ داہم ہالے کی بات سنتا مسکرایا، ڈیئر کزن، ہمارے ہاں لینڈ لائن کی سہولت بھی موجود ہے۔ داہم کے بولنے پر ہالے سر پر ہاتھ مارتی اپنی عقل پر افسوس کرنے لگی۔ اتنے میں ہی ایک چور ان کو رسی سے آزاد دیکھتا ان تک پہنچا، جو ایک کمرے کی تلاشی لے کر باہر آیا تھا۔ ابے او، زیادہ شان پتی مچائی ہوئی ہے تم لوگوں نے، وہ چور ان تک پہنچتا پسٹل نکالتا بولا۔ داہم ہالے کو اپنے پیچھے رہنے کا اشارہ کرتا معصوم سی شکل بنائے خود چور کے سامنے حاضر ہوا۔ یار کچھ ملا آپ لوگوں کو؟ داہم نے چور سے پوچھا۔ کوئی چالاکی نہیں، وہ چور داہم کے سوال پر شک بھری نظروں سے پسٹل داہم کی طرف پھیلاتے ہوئے بولا۔ نہیں نہیں بھائی، میں تو مدد کرنے آ رہا تھا یار، لاکر کوڈ آپ کو تھوڑی نہ معلوم ہوں گے۔ داہم ہاتھ ہوا میں کرتا بولا، اور ہالے تو بس داہم کے پیچھے چھپنے کی کوشش ہی کر رہی تھی۔ چل کر مدد پھر، داہم کے مدد والے بول پر چور بھی کوڈ پتہ کرنے کے لیے جلدی بولا، کیونکہ وہ لوگ جس بھی کمرے میں گئے تھے وہاں سب کبرڈ میں لاکرز کوڈ سے ہی کھلتے تھے۔ تو یہ لے، داہم چور کو بولتا اپنا پیر ہوا میں بلند کرتا چور کے پسٹل والے ہاتھوں پر کک مار گیا اور ہوا میں اچھلتی پسٹل کو خود پکڑ گیا۔ اب پسٹل داہم کے ہاتھ میں تھی اور داہم طنزیہ چور کی طرف مسکراتا ہوا دیکھ رہا تھا، اور ہالے جھٹ سے سائڈ ہوئی اور داہم کو داد دیتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہاں تو نام ہے میرا داہم، سنا تو ہوگا۔ داہم اپنا ایک ہاتھ بالوں میں پھیرتا چور سے بولا۔ نہیں، چور نے بیزاریت سے بولا تو ہالے نے اپنی ہنسی چھپائی۔ کیا تماشا ہو رہا ہے یہاں؟ دو چور ایک کمرے میں آتے ہوئے بولے۔ اب میرا نام تجھے زندگی بھر یاد رہے گا لالا، داہم چور سے بولتا، ہالے کو گھوری سے نوازتا، پسٹل نیچے کرتا ایک زوردار پنچ چور کو دے مارا۔ سامنے سے آتے دونوں چوروں نے اپنی پسٹل نکالی اور داہم کا نشانہ باندھنے والے تھے، جب داہم چور کو دوبارہ کک مارتا، اسے 4 قدم کر گیا اور کلابازی کھاتا سامنے کھڑے چوروں میں سے ایک کے منہ پر پیر سے کک مار گیا تو دوسرے چور کو نہ سمجھنے کا موقع دیتا کھڑا ہوا اور ہاتھ گھما کر پنچ رسید کر گیا۔ آوازیں سن کر چوتھا چور بھی ان تک پہنچا، لیکن وہ داہم کی فائٹنگ میں خلل پیدا کرتا کہ ہالے نے واس اٹھا کر اس چور کی پشت پر دے مارا۔ داہم ان چوروں کی اچھی خاصی درگت بناتا اس چور تک پہنچا جو ہالے کو گھورتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی بیچ میں کودنے کی جھانسی کی رانی؟ داہم چور کو دھکیلتا ہالے سے مخاطب ہوا تو ہالے گڑبڑا گئی۔ وہ میں نے تمہاری مدد کرنے، ہالے پورا جملہ ادا کرتی کہ پیچھے چور نے داہم کے سر پر پسٹل سے وار کرنا چاہا، لیکن داہم نے ہاتھ پیچھے گھما کر اس کا وار ضائع کر دیا، لیکن نظریں ہالے سے نہیں ہٹائیں۔ ہالے کا یوں داہم کے سوال پر گھبرانا، بار بار پلکیں جھپکنا داہم کو ہالے کی ذات میں گم کر گیا، لیکن چور کی مداخلت داہم کو بالکل پسند نہیں آئی۔ وہ داہم تھا، ایسا جن جس کی 2 آنکھیں صرف دنیا کو نظر آتی تھیں، البتہ اللہ نے اسے اڑتی چڑیا کے پر گرنا اور پشت پر 2 آنکھیں ہونے سے بھی غائبانہ طور پر نوازا تھا۔ داہم پیچھے مڑتا چور کو ایک زوردار پنچ رسید کرتا دوبارہ ہالے کی طرف متوجہ ہوا۔ ان کو دفع کرو یہاں سے، مجھے بعد میں گھور لینا۔ ہالے چوروں سے گھبراتی اور داہم کو خود کو گھورتا پا کر بولی، تم اتنی بھی حسین نہیں اب جو تمہیں گھوروں میں۔ ہالے آنکھیں گھما کر مسکراہٹ ضبط کرتا بولا۔ داہم آنکھیں گھما کر مسکراہٹ ضبط کرتا بولا، کیونکہ داہم کو پتہ تھا اب ہالے کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ جائے گا، اور وہی ہوا۔ داہم، میں تمہارا قتل کر دوں گی، ہالے چیخی تو ایک چور جو لڑکھڑاتا
हुआ दाहिम तक पहुंचा था हाथ में चाकू लिए, लेकिन जब दाहिम का रुख इस चोर की तरफ हुआ तो दाहिम को याद आया ये वही चोर था जिसने हाले का बाजू पकड़ा था। मुझे अफसोस होगा तुम जैसी कम हसीन औरत के हाथों कत्ल होने का। दाहिम बोलता इस चोर की तरफ बढ़ा और इसका हाथ मरोड़ कर चाकू अपने हाथ में लेता इस चोर के इसी हाथ पर वार करने लगा जिससे इसने हाले का बाजू पकड़ा था। तो चोर की चीख निकली, लेकिन दाहिम इसी हाथ पर ऐसे वार कर रहा था जैसे इस हाथ से दाहिम की पुरानी दुश्मनी हो। दाहिम की आंखों में कुछ देर पहले वाली मासूमियत गायब होकर वहशत उतर आई। दोबारा वो मंजर याद करके अपने महबूब पर तो वो किसी की गलत निगाह बर्दाश्त ना करे तो इस चोर ने तो हाले का बाजू पकड़ा था। हाले इस चोर की चीखें सुनती दिल पर हाथ रखती दाहिम तक पहुंची तो दाहिम को मुसलसल इसके हाथ पर वार करते देख हाले को दाहिम से बेजा खौफ महसूस हुआ। दाहिम हाले ने मुश्किल से दाहिम का नाम अदा किया था, लेकिन दाहिम ने जैसे ही अपना रुख हाले की जानिब किया तो दाहिम की लाल अंगारा जैसी आंखों में देखते हाले को वो शरारती दाहिम से यकसर मुख्तलिफ लगा। दाहिम छोड़ दो इसे, हाले ने दाहिम की आंखों से नज़रें हटाते हुए बोला। दाहिम कुछ कहता कि सामने से आती डीआईजी की आवाज़ पर हाले और दाहिम मुतवज्जा हुए। आप लोग ठीक है? डीआईजी साहब का रुख दाहिम और हाले की तरफ था, लेकिन नज़र दाहिम के हाथ में पकड़े चाकू पर थी जिस पर खून लगा था, फिर सामने चोर पर जिसके हाथ से खून बह रहा था। डीआईजी ने एक पुलिस हवलदार को चोर की तरफ इशारा किया और चाकू खुद पकड़ लिया और दाद देती नज़रों से दाहिम को देखते हुए बोले, बेटा जी, डॉक्टर का काम तो खून रोकना होता है, यहाँ तो आप बहा रहे हैं। डीआईजी वहाब साहब का दोस्त था, इसीलिए दाहिम से शोखिया अंदाज में बोले। वो वहाब फैमिली को अच्छे से जानते थे और कौन होगा जो वहाब विला के मकीनों को ना जानता होगा। सिर्फ जब तक कोई डॉक्टर दाहिम वहाब खानज़ादा का खून ना खौलाए, और जो मेरा खून खौलाने की हिम्मत करे तो मेरा फ़र्ज़ है इसका खून इसकी रगों से निकालना। दाहिम ने सर्द लहजे में कहा तो डीआईजी साहब को था, लेकिन नज़रें हाले पर थीं जो इसकी नज़रों से अनजान घर का जायज़ा ले रही थी कि क्या हाल बन गया है। कुछ लम्हों में घर का डीआईजी साहब पूरे घर का जायज़ा लेते चोरों की तलाशी करते वहाँ से चले गए अपनी टीम और चोरों को लेकर। दाहिम मेरी मदद करवाओ मामू, लोग आते ही होंगे। हाले चीज़ें समेटती बोली तो दाहिम जो पानी पी रहा था गिलास में पानी डालता हाले तक पहुँचा। पहले पानी पी लो, मैं समेट दूंगा सब। दाहिम के बोलने पर हाले ने मशकूक नज़रों से दाहिम को देखा। दाहिम की नज़रें हाले की नज़रों से टकराईं तो दाहिम के दिल ने एक बीट मिस की। तुम्हें क्या हो गया था दाहिम? तुमने चोर के हाथ को इस तरह क्यों ज़ख्मी किया जबकि तुम्हें पता था पुलिस आने वाली है और वो चोर हमारे घर से कुछ भी नहीं ले जा सके। हाले गिलास लेती दाहिम की नज़रों से नज़रें हटाती बोली, मेरा बस चलता तो इसका हाथ जड़ से उखाड़ देता। दाहिम मुंह में बड़बड़ाया तो हाले ने नसमझी से इसकी तरफ देखा। क्या? हाले बोली, वो चोर मुझ पर चाकू से वार करने वाला था, सोचो अगर मेरे हसीन खूबसूरत चेहरे पर वार कर देता तो। दाहिम दिल पर हाथ रखता आंखों में शरारत लिए बोला, जो दाहिम की शख्सियत का हिस्सा थी तो हाले भी पुरसुकून होती आंखें घुमा गई। तुम कितने सेल्फ ऑब्सेस्ड हो दाहिम? हाले बेजारियत से बोली तो दाहिम का कहकहा गूंजा, ये सेल्फ ऑब्सेशन मुझे मेरे लिए नहीं, मेरी होने वाली बीवी के लिए है हाले। इसे चांद जैसा शौहर मिलता लेकिन साथ में दाग भी। दाहिम अफसोस से बोला, तुम चांद? हाले आईब्रो रेज करती बोली, शुक्रिया हाले, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं बना सकता। एक तो तुम मुझसे कम खूबसूरत हो और ऊपर से तुम्हारी उम्र। दाहिम अफसोस से सर हिलाते आगे भी कुछ बोलता कि हाले चीखी, दाहिम, और सामने सोफे से कुशन उठाकर दाहिम को दे मारा तो दाहिम अपना बाजू सहलाने लगा। ये क्या जंग हो रही है? वहाब साहब की आवाज़ पर हाले और दाहिम दोनों मुतवज्जा हुए। वहाब साहब के साथ ज़रिश बेगम थीं जिनके बराबर में दुल्हन जैसी एक लड़की भी खड़ी थी। दाहिम इन तक सोफ़ा फलांगते हुए पहुंचा तो हाले भी इन तक पहुंची। ये कौन है? दाहिम के सवाल पर हाले ने इसकी अकल पर मातम किया। दुल्हन, हाले बोली तो दाहिम ने कहा जाने वाली नज़रों से हाले को देखा। अच्छा, मुझे लगा शिजुका है। दाहिम जल कर बोला, तुम्हारी भाभी है। ज़रिश बेगम दाहिम के सर पर चपत रसीद करती बोली, क्या? हाले और दाहिम एकदम चीखते हुए बोले तो पीछे अंदर आता दिलशाद वहाब साहब के बराबर में खड़ा होता दाहिम और हाले के हवनक बने चेहरे देखने लगा। हाँ, दिलशाद की ज़ौजा, हमारी बहू और तुम्हारी भाभी। वहाब साहब ने सबकी तरफ इशारा करते तफसील से इनाया के रिश्ते का सबसे तारुफ करवाया। शादी कब?
کیسے اور کہاں ہوئی؟ داہم سوال کرتے دلشاد کے سامنے کھڑا ہوا۔ سب بتاتے ہیں، ہمیں اندر تو آنے دو، زرش بیگم بولیں تو سب لاؤنج میں بیٹھے۔ البتہ دلشاد ضروری کال کا کہتے اپنے کمرے میں چلا گیا تو زرش بیگم نے سارا ماجرا سنایا اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا تو داہم نے انہیں چوروں والی ساری تفصیل بتائی۔ حالے اور داہم کو عنایہ کے بارے میں جان کر افسوس ہوا اور دونوں نے اپنا تعارف عنایہ سے کروایا۔ عنایہ بھی خوش اخلاقی سے ان سے ملی۔ پھر زرش بیگم داہم کو عنایہ کا سامان دلشاد کے کمرے میں رکھنے کا کہتی خود عنایہ کو دلشاد کے کمرے میں چھوڑنے چلی گئیں تو وہاب صاحب بھی اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا گئے جبکہ حالے چائے کی کپ کچن میں لے گئی۔ داہم سامان رکھتا اپنے کمرے کی طرف چل پڑا تو زرش بیگم عنایہ کو بیڈ پر بٹھا کر کچھ کھانے کا پوچھتی، جس پر عنایہ نے انکار کر دیا تو عنایہ کے سر پر پیار کرتی اپنے کمرے کی طرف چل پڑیں۔ عنایہ کو واش روم سے شاور سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی تو سمجھ گئی اس کا انجان شوہر شاور لے رہا ہے۔ عنایہ اپنا جالی نما گھونگھٹ سائڈ پر کرتی اپنے آپ کو ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں دیکھنے لگی۔ کس کے لیے سجی تھی اور کس کے نام ہوئی؟ عنایہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب دلشاد واش روم کا دروازہ کھولتا باہر آیا اور ڈریسنگ کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک عنایہ کی پشت دیکھتا ٹھٹک کر رکا اور مٹھیاں بھیج گیا۔ اب اس وجود کے ساتھ اسے یہ کمرہ بھی شیئر کرنا تھا۔ جبکہ اپنے پیچھے دلشاد کا عکس دیکھتی عنایہ ایک دم پلٹی۔ اسے اپنی اور دلشاد کی کراچی میں ہونے والی پہلی ملاقات یاد آئی اور دلشاد اس سے اگر کوئی ایک دفعہ مل لے تو کئی دنوں اسے نہ بھول پائے۔ وہ تو رکھتا ہی ایسی شخصیت تھا تو یہ کیسے ممکن تھا عنایہ دلشاد کو یاد نہ رکھتی؟ تم؟ عنایہ کے بولنے سے پہلے دلشاد بولا کیونکہ عنایہ سے ہوئی پہلی ملاقات دلشاد کو بھی جو یاد تھی اور عنایہ بھی کوئی اتنی جلدی بھول جانے والی شخصیت تو نہ تھی۔ آپ میرے شوہر ہیں؟ آپ دلشاد وہاب خان زادہ ہیں؟ عنایہ کے بولنے پر دلشاد اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے بولا، جی میں ہی ہوں وہ بد نصیب، آپ کا شوہر مس محترمہ۔ دلشاد کے ناگواری والے انداز پر عنایہ جل کر بولی، ہاں تو میں کون سی خوش قسمت ہوں۔ عنایہ نے بھی حساب بے باک کیا، تم میرے منہ مت لگو سمجھی، اور یہ شادی میں نے اپنے باپ کے کہنے پر کی ہے تو تم اپنے کام سے کام رکھنا۔ دلشاد تنبیہ کرتا بولا۔ عنایہ کو آگ لگا گیا، میں نے بھی اپنے باپ کے کہنے پر ہی شادی کی ہے سمجھے، اور اس شخص کے کیا منہ لگنا جس کا منہ اس قابل ہی نہ ہو۔ عنایہ بولتی واپس ڈریسنگ ٹیبل پر اپنی جولری اتار کر رکھنے لگی تو دلشاد اس قدر بدتمیزی پر اس کی پشت دیکھنے لگا کیونکہ دلشاد سے آج تک کسی نے اس طرح بات نہیں کی تھی۔ وجہ اس کی بھروب شخصیت تھی اور اس کا سنجیدہ مزاج، اور یہ لڑکی کیسے دلشاد وہاب خان زادہ کو جواب دے گئی اور اس کے حسین چہرے پر بات کر گئی جس پر لڑکیاں مر مٹنے کو تیار ہوتی تھیں۔ منہ تو تمہارے اچھے سے لگ سکتا ہوں میں، اور کس طرح لگ سکتا ہوں سوچ ہی سکتی ہوگی تم۔ دلشاد عنایہ تک پہنچتا اس کے دائیں بازو پر اپنی انگلی ٹریس کرتا بولا تو عنایہ کی اس کے شوخ بھرے لہجے اور دھمکی پر عنایہ کی زبان تالو سے چپک گئی۔ عنایہ نے نظر اٹھا کر شیشے میں دیکھا تو دلشاد اس کو ہی شیشے میں دیکھ رہا تھا۔ عنایہ کو اس کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی نظر آئی۔ عنایہ کو اس کے لہجے، الفاظ اور اس کے چہرے کے تنِ نقوش کا آپس میں کوئی ساتھ نہ لگا۔ دلشاد عنایہ کی حالت سے محظوظ ہوتا اپنا رخ ڈریسنگ کی طرف کر گیا تو عنایہ خود کو کمپوز کرتی اپنا ڈریس بیگ سے نکالتی واش روم چلی گئی۔ عنایہ باہر نکلی تو دلشاد کو بیڈ پر چت لیٹا دیکھا۔ تمہارا تکیہ اور کمفرٹر صوفے پر رکھ دیا ہے، بنا آواز کیے سو جاؤ، دلشاد سپاٹ لہجے میں کہتا کروٹ بدل گیا تو عنایہ اس کی پشت گھورتی چپ چاپ صوفے پر چلی گئی۔ سنا تو وہ بھی سکتی تھی دلشاد کو، لیکن تھکاوٹ کے زیر اثر بنا آرگیومنٹ کیے سونا ہی مناسب سمجھا۔ جاہل آدمی، عنایہ منہ میں بڑبڑائی۔ عنایہ فوراً نیند کی وادیوں میں اتر گئی جبکہ دلشاد کی آنکھوں میں نیند نام کی کوئی شے نہیں تھی، کچھ تھا تو بس وحشت۔ ڈیول! آیت کی آواز پر ڈیول اس کی طرف متوجہ ہوا جو اس کے حصار میں قید چھت کو گھورنے میں مصروف تھی، اور ڈیول تو کراچی سے اسلام آباد آنے کے
آنے تک چپ تھا، جیسا چپ رہ کر اپنا غصے کو اور بڑھا رہا ہو۔ آیت نے بھی پورے راستے ڈیول کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی دیکھ اسے مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بھئی اس سر پھرے کا کیا بھروسہ، آیت کی بولتی بند کروانے کے لیے دوبارہ آیت کے منہ ہی لگ جائے، یہ خیال بھی آیت کا ہی تھا۔ لیکن اب اتنی دیر چپ اور نیند نہ آنے کے باعث آیت ڈیول کو مخاطب کر گئی، جو خود آنکھیں بند کیے آیت کو حصار میں لیے لیٹا تھا۔ ڈیول بس اتنا ہی بولا تو آیت کمرے میں مدھم سی روشنی اور باہر سے آنے والی چاندنی میں ڈیول کے نقوش دیکھنے لگی، اور پھر آیت کی نظر ڈیول کی گردن پر ہوڈی کے نمایاں ہونے پر پڑی تو آیت کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ کیوں تھا یہ ڈیول اتنا پرکشش اور ہینڈسم؟ اسے دیکھ تو کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ جرم کی دنیا کا بےتاج بادشاہ ہے، اسے دیکھ کر تو یونانی دیوتا جیسا گمان ہوتا تھا۔ ڈیول جواب نہ پا کر آنکھیں وا کیے آیت کو دیکھنے لگا تو آیت کی نظر خود کی گردن پر محسوس کر کے ڈیول کے چہرے پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ میری کوئن کو مجھے دیکھ شاید رومانس کی طلب ہو رہی ہے، ڈیول آیت کے گرد حصار تنگ کرتا بائیں ہاتھ سے آیت کی گردن کو اوپر کرتے آیت کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے بولا۔ آیت کو ڈیول کی نیلی آنکھوں میں چمک دکھائی دی تو وہیں ڈیول کی سانسوں کی تپش سے اپنا چہرہ جھلستا محسوس ہوا۔ میرے مطلب وہ نہیں، آیت ڈیول کی بات پر گڑبڑاتی ہوئی بولی، اور ڈیول کی آنکھوں سے نظریں ہٹاتی بولی تو ڈیول کروٹ بدلتا آیت پر چھا گیا۔ مس ونڈی آفت کی زبان تو لڑکھڑاتی ہوئی ہے میرے سامنے، انٹرسٹنگ، ڈیول آیت کے گال پر محبت بھرا لمس چھوڑتے بولا تو آیت نے ڈیول کو گھور کر دیکھا۔ زیادہ فری نہیں ہو رہے مجھ سے تم، آیت آئیبرو ریز کرتی بولی تو ڈیول قہقہا لگاتا آیت کی دونوں آنکھوں پر اپنی لب رکھتا بولا، اسے فری ہونا نہیں، بیوی سے محبت کرنا کہتے ہیں ڈارلنگ۔ ڈیول کی اس حرکت پر آیت نے ایک بیٹ مس کی۔ ڈیول تمہاری فیملی اور ابھی آیت بات پوری کرتی کہ ڈیول نے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر لیا، اپنے منہ میں گھلتی ڈیول کی سانسوں اور خون بھرے ذائقے کو محسوس کرتے آیت کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ ڈیول اپنے عمل میں کبھی آیت کے مزاحمت کرنے پر شدت اختیار کرتا اور کبھی اگرتی سانسوں پر ترس کھاتا نرمی سے آیت کو محسوس کرتا۔ کافی دیر خود کو سیراب کرنے کے بعد ڈیول آیت سے الگ ہوتا بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھتا، آیت کو بھی نرمی سے اٹھاتا اپنے حصار میں لیتا آیت کی پیٹھ سہلانے لگا، جو خود دل پر ہاتھ رکھتے لمبے لمبے سانس لے کر اپنی سانسیں ہموار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈیول، آیت غصے اور شرم کے ملے جلے تاثرات لیے ڈیول کو گھور کر اپنا اشارہ پانی کی طرف کرتے بس اتنا بولی، لیکن ڈیول سمجھتا اٹھا اور آیت کے لیے پانی گلاس میں ڈالے اس تک پہنچا۔ آیت پانی پیتی گلاس بھی ڈیول کو تھما گئی، جس پر ڈیول اس کی ہٹ دھرمی پر گلاس لیتا اپنی جگہ پر رکھ گیا اور واپس آ کر آیت کے سامنے بیٹھا۔ آیت نے ڈیول کے بیٹھتے ہی ڈیول کو پنچ مارنے کی کوشش کی، جسے سمجھتا ڈیول اس کی کوشش ناکام کرتا سر نفی میں ہلاتا دونوں پر کمفرٹر صحیح کرتا دوبارہ آیت کو اپنے حصار میں لے کر لیٹ گیا۔ ڈارلنگ، اگر یہ خبر باہر پھیل گئی کہ ڈیول اپنی بیوی سے پٹتا ہے اور اس کی غلامی کرتا ہے تو ڈیول کنگ سے کوئی چڑیا کا بچہ بھی نہیں ڈرے گا۔ لوگ ڈرتے ہیں ڈیول کنگ سے، ڈیول کنگ کے نام سے، اور ایک تم ہو جو مجھے پیٹنے کے موقع ڈھونڈتی ہو۔ ڈیول آیت کے بالوں میں انگلیاں چلاتا بولا تو آیت اس کی بات سمجھتے کھلکھلا کر ہنس دی۔ ڈیول کو آیت کی ہنسی اپنے دل پر اترتی محسوس ہوئی۔ تم سے یہ کس نے کہا تھا پھر اتنی خطرناک اور تمہارا ڈر ملیاں میٹ کرنے والی لڑکی کو اپنی بیوی بناؤ؟ آیت کے گردن اکڑا کر کہنے پر ڈیول کا دل دوبارہ بے ایمان ہوا تو اپنے دل پر لبیک کہتے ڈیول نے آیت کی جن کو اپنے لبوں سے چھوا تو آیت کو اپنے اندر سکون سا اترتا محسوس ہوا، اور وہ سکون سے آنکھیں بند کیے ڈیول کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ تمہاری بہادری پر ہی تو یہ ناچیز دل دے بیٹھا تمہیں۔ ڈیول پیچھے ہٹتا آیت کی بند آنکھیں دیکھتا بولا اور آیت کی دونوں آنکھوں پر نرمی سے باری باری اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑ گیا۔ ڈیول، میں تمہاری فیملی، آیت کچھ بولتی کہ ڈیول نے اس کے ہونٹوں پر شہادت کی انگلی رکھ کر اسے چپ کروا گیا۔ ڈیئر، ابھی دیکھا تھا نا، اس ٹاپک پر آتے میں نے تمہیں ایک چھوٹا سا ٹریلر دیا تھا اپنی شدت اور جنونیت کا، جس سے تم سانس لینے میں بھی ہلکان ہو گئیں، اور اب دوبارہ تم نے مجھے اس ٹاپک پر لانا ہے تو خود کو تیار رکھنا میری تمام شدتیں برداشت کرنے کے لیے۔
डेविल आयत का गाल रब करते हुए बोला तो डेविल की इस कदर जुबानी बात पर आयत के चेहरा लाल टमाटर हुआ। बेशर्म, डेविल ने कहका लगाते आयत के अल्फाज सुने। डेविल, यू लव मी? आयत के अचानक ऐसे सवाल पर डेविल आंखें सुकेड़े इसे देखने लगा और लंबी सांस खींचकर हवा के सुपुर्द की। आई लव यू माई लेडी। डेविल के इकरार पर आयत मुस्कुराई और डेविल इसकी आंखों में उतरने वाली चमक और अपना अक्स देखता आयत की पेशानी पर मोहब्बत मोहर कर गया। और कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे? आयत डेविल की आंखों में देखते हुए पूछ बैठी। इतनी कि तुम्हारे लिए ये डेविल अपनी सांसें तक दे सकता है, लेकिन अब तुम्हारे बगैर सांस नहीं ले सकता। डेविल की बात पर आयत ने इसकी आंखों में अपने लिए बेपनाह मोहब्बत देख खुद को हवाओं में उड़ता महसूस किया। और अगर मैं तुमसे दूर चली? अभी आयत की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि डेविल अपनी आंखों में मोहब्बत की जगह वहशत ले आया और आयत के बाल अपने मजबूत हाथ में जकड़ता आयत को सिसकने पर मजबूर कर गया। अगर ये डेविल तुम्हें मोहब्बत में अपनी सांसें दे सकता है तो तुम्हारे मुझसे दूर जाने पर तुम्हारी सांसें छीन भी सकता है। मैं तुमसे अगर मोहब्बत से पेश आ रहा हूँ तो इसे मोहब्बत ही रहने दो, क्योंकि अगर तुमने मुझसे बगावत की तो डेविल किंग का वो रूप देखोगी जिसे देख दुनिया मेरे खौफ से कांपती है। समझी आयत सैन कमाल? डेविल आयत के चेहरे पर धारने वाले अंदाज में बोलता आयत को कांपने पर मजबूर कर गया। डेविल आयत का बाजू पकड़ता घसीटने के अंदाज में आयत को लिए वॉशरूम आया। आयत भी कटी डोर की तरह डेविल के साथ खींचती चली गई। डेविल ने शावर ऑन करते आयत को इसके नीचे खड़ा किया। अपनी इस बात की सज़ा आज पूरी रात यहीं खड़ी होकर गुजारोगी तुम। और डेविल आयत पर झुकते एक हाथ दीवार पर रखते आयत के चेहरे के करीब अपना चेहरा लाता 2 उंगलियों से आयत का चेहरा ऊपर करते बोला। डेविल के चेहरे पर पड़ता पानी अब आयत के चेहरे को भिगो रहा था। आयत ने नर्म आंखें उठाकर डेविल की आंखों में देखा तो कुछ देर पहले वाली मोहब्बत की जगह अब डेविल की आंखों में वहशत, गुस्सा और जुनूनियत दिखाई दी। डेविल को तो जैसे आयत के अल्फाज ही बार बार सुनाई दे रहे थे। डेविल अपनी मोहब्बत भुलाए आयत को अपनी सफाकियत का एहसास दिलाते अपना आधा जुमला मुकम्मल करते आयत को कपकपाने पर मजबूर कर गया। अगर तुम 1 इंच भी हिली यहाँ से तो तुम्हें इस पैलेस के लॉन में कल खुद अपने हाथों से जिंदा दफनाऊंगा। ये कहते डेविल आयत को वहीं छोड़ता खुद बाहर निकल गया। आयत समझ गई थी कि दुनिया डेविल किंग के नाम से क्यों खौफ खाती थी। जब डेविल जिससे मोहब्बत करता है इसके साथ ये सलूक कर सकता है तो बाकी दुनिया का क्या हाल कर सकता है। वो जो कुछ देर पहले डेविल के इजहार मोहब्बत करते खुद को हवाओं में उड़ता महसूस कर रही थी, डेविल ने इसे पल में ज़मीन पर मुंह के बल गिरा दिया था। आयत कमज़ोर तो कभी नहीं थी, लेकिन डेविल जितनी बहादुर भी नहीं थी। आयत कांपती वहीं खड़ी रही और अपने दिल में उठने वाली डेविल की बातों से तकलीफ़ को बर्दाश्त करते, यहाँ तक कि ठंडे पानी में खुद को बर्फ़ महसूस करते पता नहीं कब होश खो बैठी थी। डेविल जो बेड पर सोने के गर्ज से लेटा था, लेकिन नींद क्या आंखें भी ना झपका पाया। आयत के चंद अल्फाज ही डेविल को अंगारों पर लिटा गए थे। इसकी ज़िंदगी में कौन सा रिश्ता था जो इसके इस कदर करीब था जितना आयत कुछ दिनों में हो गई थी। वो तो आयत के बिना सांस लेने को भी अब महाल समझता था। और एक वो थी जो इससे दूर जाने की बात कर रही थी। डेविल बालकनी में जाता अपने हाथ में शराब का गिलास लिए रात के मंजर में खुद को पुरसुकून करने की कोशिश करता। पता नहीं कितने लम्हे गुजर गए जब खुद पर काबू ना कर पाया तो हाथ में लिए गिलास को खुद के हाथ में भींचा। अपने हाथ से खून बहा गया और वॉशरूम की सिमत कदम बढ़ा गया। वॉशरूम में आते नज़र होशो हवास से बेगाना आयत के वजूद पर पड़ी तो लब भींचता आयत को बाहों में उठाकर बाहर सोफे पर ला कर लिटाया। आयत के कपड़े लिए ड्रेसिंग से बाहर आया। आयत को कपड़े चेंज करवाता, बेड पर लिटाता, कंफर्टर अच्छे से आयत पर ढकता, खुद अपने कपड़े चेंज करता, आयत को अपने हिसार में ले गया। इसे एसी तो पहले बंद कर चुका था। अब आयत के बालों को कान के पीछे उड़ाता हुआ आयत की नाक से अपनी नाक रब कर गया। तुम मेरी दिल में धड़कनों की जगह धड़कती हो जाने जाना। तुम्हें खुद से दूर करके मैं अपनी मौत खुद कैसे मुंतखब कर सकता हूँ। डेविल ने आयत के माथे को चूमते कहा जो बेहोश डेविल के हिसार में पड़ी थी। आई डोंट थिंक सो। ये कैसी मोहब्बत है? आप उसको दुख दे रहे हो सिर्फ कुछ बोलने पे। लाइक सीरियसली। आंटी, मैं आपकी कोई मदद करूं? इनाया आज सुबह उठती बाहर आई तो जरिश बेगम को किचन में मुलाजमाओं से काम करवाते देख बोली, जो अभी सबके टेबल पर पहुंचे
पहुँचने का सोचती जल्दी जल्दी काम करवा रही थीं। अरे नहीं बेटा, बस हो गया है सब। और आप बताओ, आपके लिए कुछ स्पेशल बनवाऊँ? ज़रिश बेगम इनाया को मोहब्बत से देखते हुए बोलीं। शॉकिंग पिंक कलर के जोड़े में मुनासिब मेकअप में हाथों में ताज़ा मेहंदी का रंग लिए, बाल खुले, पुश्त पर डाले मुनासिब ज्वेलरी के साथ वो ज़रिश बेगम को वाकई नई नवेली दुल्हन लगी। और हुस्न तो इनाया के पास पहले ही लाजवाब था, और इस तैयारी ने इसे मज़ीद खूबसूरत बना दिया। इनाया के नफ़ी में सर हिलाने पर ज़रिश बेगम कुछ बोलती कि पीछे दाहिम वहाब साहब और हाले भी बारी बारी डाइनिंग टेबल पर अपनी अपनी जगह संभालते इनाया को देखने लगे। और दिलशाद वहाँ पहुँचता, जो कि जॉगिंग से आता, फ्रेश होकर पहुँचा था। दिलशाद की आंखों में लाल डोरियां देख वहाब साहब अंदाज़ा लगा गए कि बेटा कल पूरी रात नहीं सो पाया, लेकिन चुप रहे। ज़रिश बेगम मोहब्बत से इनाया को दिलशाद के साथ वाली कुर्सी पर बिठाती खुद भी अपनी जगह संभाल गईं। वैसे भाई, इमरजेंसी वाली भाभी के साथ कैसी गुजर रही है? दाहिम के शरारत से बोलने पर दिलशाद ने खा जाने वाली नज़रों से दाहिम को देखा, जैसे अपने गलती से पैदा होने वाले भाई के साथ गुजर रही है। दिलशाद के बोलने पर वहाब साहब ने दाहिम को घूर कर देखा, जो दांतों की नुमाइश करता अपनी प्लेट पर झुका। भाभी, आप लें ना कुछ। हाले इनाया से बोली तो इनाया मुस्कुराकर इस बात में सिर हिला गई। दाहिम, मुझे मॉल ड्रॉप कर देना। हाले दाहिम की तरफ रुख करती बोली। क्यों, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? दिलशाद ने कहा तो हाले ने गाड़ी ड्राइव ना करने का बताया कि दिल नहीं चाह रहा और ड्राइवर छुट्टी पर है। हाले, मैं कभी कभी सोचता हूँ। दाहिम हाले की बात पर रुख इसकी तरफ करता बोला। क्या? हाले ने पूछा। तुम जैसी हट धर्म बीवी जिसके नसीब में होगी, इस बेचारे का क्या होगा? दाहिम अफसोस से सरनफी में हिलाता बोला। मैं भी सोचती हूँ, तुम जैसा ज़ुबान दराज शौहर जिसके नसीब में होगा, इसका क्या होगा? हाले भी दाहिम के लहजे में दिल जला देने वाली मुस्कुराहट लिए बोली। तो आप दोनों ही एक दूसरे का नसीब बन जाओ। इनाया शान बेनियाजी से बोली तो इनाया के अल्फाज सुनते ही सब के खाना खाते हाथ रुके और रुख इनाया की तरफ हुआ। अपने ऊपर सबकी नज़रें महसूस करते इनाया ने सर उठाकर देखा तो इनाया गड़बड़ाई, लेकिन इनाया की बात पर दाहिम का दिल चाहा अपनी नई भाभी का हाथ चूम ले, जो इसके दिल की बात बोल गई। लेकिन अपने इस अमल पर दिलशाद के हाथों दुर्गत बनने का इमेजिन करता, झुरझुरी लेता, हवस हैरत वाला ही तासुर सजाए हाले की तरफ देखा, जो दाहिम को ही देख रही थी। नहीं! हाले और दाहिम इस कदर चीखे कि इनाया ने अपने दिल पर हाथ रखा तो दिलशाद ने नागवारी से दोनों को देखते सर नफ़ी में हिलाया, जबकि ज़रिश बेगम पुरसोच अंदाज इख्तियार कर गईं और वहाब इन दोनों के चीखने पर कहकहा लगा उठे। सॉरी, वो बस मैं। इनाया के शर्मिंदा होने पर वहाब साहब बोले। अरे नहीं बेटा, बस इन दोनों की एक दूसरे से लम्हा भर भी नहीं बनती, इसलिए सब शौक हुए। वहाब साहब के बोलने पर इनाया मुस्कुराई। भाई, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। नौरेज़, जो कि दिलशाद के ऑफिस कल रात पता चलने वाली खबर सुनकर आया था, दिलशाद से बोला। प्लीज़ अब तुम दाहिम की तरह शुरू नहीं हो जाना। दिलशाद ऑफिस चेयर संभाले बैठा बेजारियत से बोला। ओके, बट भाभी से मिलवाएगा नहीं? नौरेज़ काफ़ी का घूंट भरते हुए बोला। तू घर पर जाना था ना, यहाँ क्या करने आए हो? दिलशाद जल कर बोला, क्योंकि जब से नौरेज़ दिलशाद के ऑफिस आया था, सिर्फ एक ही टॉपिक था जिसे वो डिस्कस कर रहा था, और वो था दिलशाद का इमरजेंसी शादी करना। वहाँ भी आ रहा हूँ शाम में, और मैं बता रहा हूँ तेरी वजह से मेरा भला होगा। और दाहिम को बोलो कोई ज़रूरत नहीं वापसी की, फिर मुझसे शिकायत ना करे वो कि मैंने भी अपनी शादी पर नहीं बुलाया इसे। नौरेज़ शरारत आंखों में लिए मुस्कुरा कर बोला। कैसा भला? और शादी? दिलशाद समझ तो गया था इशारा किस तरफ है, लेकिन फिर भी शायद कंफर्म करना चाहा। तेरी शादी का सुनकर मॉम ने वैसे मेरे पीछे पड़ जाना है। अब तक तो शादी करने की वजह नहीं थी मेरे पास, लेकिन अब है, और भला मैं अपनी शादी की बात खुद करते अच्छा थोड़ी लगूंगा। अब मॉम डैड बोलेंगे तो। नौरेज़ की वजह वाली बात पर इसकी आंखों में नमल का चेहरा लहरा गया था, जिसे मुस्कुराते और फिर आखिर में शरारत से बात अधूरी छोड़ी, जिस पर दिलशाद ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। आंटी अंकल मान जाएंगे नमल को लेकर? दिलशाद के यूं नमल का नाम लेने पर नौरेज़ हवनक बना। तुझे कैसे? नौरेज़ ने हैरत से पूछा। तेरी आंखों में नमल नाम की चमक है, और वजह भी शादी की यकीनन वही होगी। दिलशाद अपनी जगह से उठता नौरेज़ को अपने रूबरू करते आंखों में आंखें डालकर बोला, तो नौरेज़ ने अपने जिगर के गले लगकर बात की तायद की। बाबा का पता है मुझे, इन्हें नमल
نمل کے خاندان سے مسئلہ ہوتا اور شاید چاچو کو بھی، لیکن نمل کے پاس اس کی شناخت ہے اور اس کے والدین کسی ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے تھے، ورنہ شاید وہ اپنے خاندان کے ساتھ ہوتی تو بابا اور چاچو کو کیا اعتراض ہوگا، اور ماما کو تو نمل ویسے ہی بہت پسند ہے۔ نوریز نے دلشاد کا اشارہ نمل کے یتیم خانے سے تعلق رکھنے والی بات پر سمجھتے ہوئے دلشاد کو تفصیل بتائی جو نمل نے ان کے سامنے پیش کی تھی۔ یتیم خانے کی معلومات سے بچنے کے لیے البتہ شناخت والی بات سچ تھی۔ نمل کی ماں نے نمل کو اس کے باپ اور جائز رشتے کا بتاتے ہوئے نمل کو پوری اس کی شناخت دی تھی جسے اس کا باپ نہیں دے پایا، لیکن ماں نے اپنا فرض ادا کیا تھا۔ اور تجھے؟ دلشاد کے پوچھنے پر نوریز نے لمبی سانس کھینچ کر ہوا کے سپرد کی۔ نمل تو پہلی نظر میں ہی میرے دل میں اتر گئی تھی۔ میں نے نمل کے لیے جو محسوس کیا ہے وہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ شاید اب نوریز کا شان یوسف زئی محبت میں ڈھیر ہو چکا ہے اور مجھے اپنا وجود اس ڈھیر میں دل و جان سے قبول ہے۔ نوریز کی بات پر دلشاد کو حالے کا آنسوؤں سے تر چہرہ یاد آیا، لیکن وہ نوریز کو غلط نہیں کہہ سکتا تھا۔ نوریز نے کبھی حالے کے لیے وہ محسوس ہی نہیں کیا تھا جو حالے نوریز کے لیے کرتی تھی۔ دلشاد نوریز کے لیے خوش تھا کہ اس کا دوست جسے چاہتا ہے وہ اسے مل جائے گی۔ میں دعا کرتا ہوں تجھے تیری محبت مل جائے، دلشاد نے کہا۔ دلشاد تو بھی اس رشتے کو قبول کرنے کی کوشش کر، اب شادی جیسے بھی ہوئی ہے وہ تیری بیوی ہے، خود کو ماضی کی یادوں سے چھٹکارا دلا۔ نوریز کی بات پر دلشاد کو اپنا آپ کسی صحرا میں کھڑا پایا۔ ماضی کی یادیں ہی ہیں جس کی وجہ سے سانس لے پا رہا ہوں، ورنہ یہ دلشاد وہاب خان زادہ کب کا زمین میں درگور ہو جاتا۔ وہ عشق ہے میرا، اس کی یادوں سے بھی بے وفائی نہیں کر سکتا میں۔ صحرائے محبت کا اصول ہے، جس سے چاہو اس کے پیچھے ایسے دیوانے ہو جاؤ وہ پاس نہ ہو تو بھی ایک صحرا میں کھڑے پیاسے انسان کی طرح چھوٹے پانی کے تلسم کو بھی حقیقت مان کر اس تک دیوانہ وار رسائی حاصل کرو، دلشاد نے کرب سے کہا تو نوریز کو اپنے دوست کی آنکھیں نم ہوتی محسوس ہوئیں۔ وہ جو دنیا کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتا تھا، محبت کی زنجیر میں گھٹنوں کے بل کھینچتا جا رہا تھا۔ نوریز نے آگے دلشاد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دلشاد جو کسی کے وجود کے ہولے کو اپنی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے دیکھ رہا تھا، پل میں آنکھوں کے کنارے انگوٹھے سے صاف کرتا خود کو کمپوز کر گیا۔ وہ ایسا ہی تھا، اپنی تکلیف اپنوں سے چھپانے والا۔ آیت کی آنکھ کھلی تو خود کو بیڈ پر پا کر کل رات والا منظر نظروں کے سامنے لہرایا۔ پہلے بے یقینی سے خود کو اور بیڈ کو دیکھتی رہی۔ یقیناً ڈیول ہی اسے یہاں لے کر آیا تھا اور اس کے کپڑے بھی ڈیول نے ہی چینج کیے ہوں گے۔ آیت یہ سوچتے ہی خود کا جائزہ لینے لگی، پھر ڈیول کو ڈھونڈنے کے لیے اطراف میں نظریں گھمائیں، لیکن اسے کمرے میں نہ پا کر اٹھتی فریش ہونے چلی گئی۔ فریش ہو کر ناشتے کی غرض سے نیچے آئی تو ڈیول کو دیکھ کر اس کی سانسیں تھمیں۔ ڈیول سیڑھیاں چڑھتا شاید کمرے میں ہی جا رہا تھا۔ آیت ایک سٹیپ لینا بھول گئی، ابھی گرتی کہ ڈیول آیت تک ایک ہی جسٹ میں پہنچتا، آیت کے پیٹ پر ہاتھ گھماتے آیت کو اپنے حصار میں لے گیا۔ اپنے قدم سنبھل کر رکھو، یہ ڈگمگائے اور ایک بھی خراش تمہیں آئی تو جان لے لوں گا تمہاری۔ ڈیول آیت کو اپنی گود میں اٹھاتا سخت لہجے میں بولا۔ آیت سانس روکے ڈیول کی بات سنتے ہوئے سوچ میں پڑ گئی۔ کل خود مرنے کے لیے چھوڑ کر خود ہی بچا کر اور خود ہی جان نکالنے والی بات کر رہا تھا، کیا تھا یہ شخص؟ آیت کے یوں خود کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے پر ڈیول نے آیت کی ناک کو لبوں سے چھوا۔ آیت گڑبڑا کر نظریں پھیر گئی۔ ڈیول ریلنگ صاف کرتی ملازمہ کو کک سے ناشتہ بنوانے اور کمرے میں لے کر آنے کا بولتا آیت کو لیے واپس کمرے میں آ گیا۔ آیت کو بیڈ پر بٹھاتا خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ ڈیول نے محبت پاش لہجے میں پوچھا۔ تمہیں فرق پڑتا ہے؟ آیت رخ پھیرتی آنکھوں میں کل رات والے ڈیول کے رویے پر نمی لیے بولی۔ مجھے ہی تو فرق پڑتا ہے مائی لیڈی۔ ڈیول آیت کا رخ اپنی طرف کرتے آیت کی آنکھوں کی نمی کو اپنے لبوں سے چنتے ہوئے بولا۔ تبھی کل آیت کچھ بولتی کہ ڈیول اس کے لبوں پر انگلی رکھ گیا اور چپ رہنے کا اشارہ کر گیا۔ کہا ہے نا تمہارے بغیر سانس لینے کا سوچ نہیں سکتا میں، اور تم تو مجھ سے دور جانے کی بات کر رہی تھی ڈارلنگ، آئندہ مت کرنا ورنہ مجھے خود نہیں پتا کیا کر بیٹھوں۔ ڈیول آیت کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا اور دروازہ نوک ہونے پر اپنی جگہ سے اٹھتا دروازہ کھولتا ملازمہ سے کھانا اندر رکھوا کر آیت کے پاس بیٹھتا اپنے ہاتھوں سے آیت کو ناشتہ کروانے لگا۔ آیت کو ڈیول کی آنکھوں میں اپنے لیے جنونیت دیکھ کر آیت کا دل ایک خوشگوار کیفیت میں مبتلا ہوا، اور ڈیول کی اپنے لیے کیئر دیکھ کر اپنے اندر اسے ڈیول کے وجود
ثبوت سے اپنائیت کا بے دھڑک احساس ہوا۔ اپنائیت کا احساس تو اسی دن قائم ہو گیا تھا جب وہ ڈیول کے نکاح میں آئی تھی۔ وہ رشتہ ہی ایسا ہے جو دو اجنبی لوگوں کو بھی ایک کر دے، اور آیت تو تھی نفرتوں کی شکار لڑکی۔ اپنے لیے ڈیول کی جنونی محبت دیکھ کر ڈیول کو اپنا دل دے بیٹھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب اچانک نظر ڈیول کے ہاتھ پر زخم پر گئی، جو کل تک تو نہیں تھا، اور ڈیول کنگ کو کون تکلیف دے سکتا تھا بھلا؟ وہ اپنی سوچوں میں دوبارہ گم ہوئی، اس بات سے انجان یہ تکلیف بھی ڈیول نے خود کو دی تھی۔ اپنی جانے جانا کو تکلیف پہنچانے پر آیت ڈیول کے جوس پلانے پر گلاس ڈیول کی طرف موڑ گئی، جس پر ڈیول کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی، اور نفی میں سر ہلاتا آیت کو جوس فنش کرواتا، اپنے اور آیت کے درمیان کا فاصلہ ختم کرتا، آیت کو بنا سمجھنے کا موقع دیے آیت کے لبوں پر جھک گیا۔ آیت نے ڈیول کی شدت پر ڈیول کی شرٹ مٹھیوں میں بھینچ لی۔ کافی دیر خود کو سیراب کرنے کے بعد ڈیول آیت سے الگ ہوا تو آیت کا نچلا ہونٹ اپنے انگوٹھے سے سہلانے لگا۔ مجھے تو تمہارے ہونٹوں کی پیاس تھی جانے جانا، ڈیول آیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، جو اسے خونخوار نظروں سے گھورتی خود کو صلواتیں سنا رہی تھی کہ کیوں کیا جوس کا رخ اس بدتمیز شخص کی طرف؟ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی دوبارہ ایسا کیا تو۔ آیت کی بات پر ڈیول کا چت پھاڑ قہقہہ گونجا۔ یار تھوڑی محبت کر لیا کرو، ایک لوتا شوہر ہوں تمہارا، لڑکیاں پاگل ہیں تمہارے شوہر کے پیچھے، اور ایک تم ہو، تمہیں قدر نہیں۔ ڈیول شرارت سے بولا، وہ لڑکیاں پاگل خانے سے ہی تعلق رکھتی ہوں گی۔ آیت نے دوبدو جواب دیا، سوچ لو میں افیئر بھی چلا سکتا ہوں۔ ڈیول نے آیت کو ڈرانا چاہا، کر لو، پھر اس کے سمیت تمہیں زندہ جلا دوں گی۔ آیت ڈیول کی بات پر اس کا کالر پکڑتی بولی تو ڈیول آیت کے دونوں ہاتھ باری باری چومتا آیت کے چہرے پر اپنا دائیں ہاتھ کی پشت ٹریس کرنے لگا۔ ڈیول کی حرکت پر آیت کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ میری جلالی بیوی، ڈیول سر جھٹکتا آیت کے رخسار پر لب رکھتے پیچھے ہو کر بولا، تیار ہو جاؤ جلالی، میرا مطلب ہے جلدی، ہمیں کہیں جانا ہے۔ ڈیول آیت کو کھڑے کرتے آیت کو آگ لگاتا جلالی لفظ بول گیا، لیکن جلدی آیت کے پنچ مارنے پر جملہ صحیح کرتا بولا، اور آیت کا پنچ روک گیا تو آیت نے اس سے پوچھنا چاہا، کہاں پر؟ سوال نہیں، تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ ڈیول کے بولنے پر آیت سمجھ گئی وہ نہیں بتائے گا تو چپ کر کے تیار ہونے لگی۔ ڈیول آیت کی پشت دیکھتا واپس آیت کو نڈر والے روپ میں دیکھ کر مسکراتا نفی میں سر ہلا گیا۔ ڈیول آیت کا ہاتھ تھامے آیت کو کار میں بٹھاتا خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا۔ گاڑی ایک ہاسٹل کے سامنے رکی تو آیت ڈیول کی طرف ناسمجھی سے دیکھنے لگی، جسے ڈیول اگنور کرتا اس کا ہاتھ تھامے ہاسپٹل کے اندر قدم رکھتے ہوئے اپنے گارڈز کو وہیں سیکیورٹی دینے کا بولتا، دو گارڈ کو اپنے پیچھے آنے کا کہتا، باقی سب کو اطراف میں کھڑا کر گیا۔ ہاسپٹل کے اندر جتنی بھی لڑکیاں تھیں، جن میں کچھ تو ڈاکٹرز اور نرسز تھیں، ڈیول کے ہر قدم کے ساتھ گردن موڑے اس یونانی دیوتا جیسی شخصیت کو دیکھ رہی تھیں، اور ساتھ پریوں جیسی خوبصورت لڑکی کو حسد سے جس کا ہاتھ ڈیول نے تھاما ہوا تھا، جبکہ آیت سب کو گھور رہی تھی کہ یہ لوگ اس کے شوہر کو کیسے گھور رہی تھیں۔ ڈیول ایک کمرے کے آگے رکتا گارڈ کے آگے بڑھنے کا اور دروازہ کھولنے پر آیت کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ آیت اندر جاوید صاحب کو دیکھ اور ان کے ساتھ چیئر پر بیٹھی عائشہ کی طرف بڑھی، جو زار و قطار رو رہی تھیں۔ جاوید صاحب دل کے مریض تھے اور کل رات انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا، جس پر ڈاکٹرز نے ان کے پاس کم وقت کا بتایا۔ وہ تو جیک نے اپنا آدمی جو عائشہ کی حفاظت کے لیے وہاں چھوڑا ہوا تھا، اس کے ایمبولینس عائشہ کے گھر آنے پر جیک فوراً وہاں پہنچا اور جاوید صاحب کو ہاسپٹل لے آیا۔ عائشہ کی دونوں بڑی بہنیں اور بہنوئی وہاں موجود تھے، جنہیں عائشہ نے جیک کا تعارف آیت کے دیور کے طور پر ہی کروایا تھا۔ نکاح شروع کریں۔ ڈیول کے بولنے پر آیت نے گردن موڑ کر دیکھا تو مولوی صاحب وہیں بیٹھے تھے۔ ڈیول نے آیت کا ہاتھ تھامتے صوفے پر بیٹھ گیا اور آیت کو بھی بٹھا دیا، جبکہ جیک، جو کہ جاوید صاحب کے نکاح کے لیے ہاتھ جوڑنے پر سارا انتظام کر چکا تھا، ڈیول کا انتظار کر رہا تھا۔ کرتا بھی کیوں نہ؟ ڈیول کو جیک اور حشام بڑا بھائی جو مانتے تھے۔ جیک کے ساتھ حشام بھی بیٹھا تھا۔ کسی کو وہاں شک ہی نہیں تھا کہ وہ لوگ کون ہیں، کیونکہ نہ تو ان کی شخصیت اور نہ ہی ان کے چہرے بتاتے تھے کہ وہ لوگ مافیا ورلڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور آیت کے سسرال سے تھے تو یقیناً اچھے لوگ ہوں گے اور امیر بھی، وہ تو ان کی ٹھاٹ باٹ دیکھ کر ہی معلوم ہوتا تھا۔ لیکن آیت اور عائشہ سب جاننے کے باوجود بھی جاوید صاحب کی طبیعت کے لیے خاموش ہی رہیں، اور اگر کچھ بول بھی دیتیں تو ان سر پھرے گنڈوں کا کیا کر سکتی تھیں، اور ان کا کیا کوئی بگاڑ سکتا تھا۔ نکاح
ہو چکا تھا اور اب عائشہ جاوید سے عائشہ ارسلان میر بن چکی تھی۔ جاوید صاحب کو بھی شاید اسی پل کا انتظار تھا، اسی لیے سکون سے کبھی نہ اٹھنے کے لیے آنکھیں مون گئے۔ آیت نے جاوید صاحب کی تدفین اور عائشہ کے ساتھ رہنے کی بات کی تو ڈیول اسے تدفین تک رکنے اور عائشہ کے ساتھ پیلس آنے کا کہتا، جیک کو ان کی حفاظت کرنے کا کہتا۔ حشام کے ساتھ قدم بڑھا گیا۔ آج اسے راحیل اور سلطان سے بھی تو ملنا تھا، جو اپنی موت کا انتظار ڈیول کے بیسمنٹ میں کر رہے تھے۔ ڈیول بیسمنٹ میں داخل ہوتا راحیل اور سلطان کی طرف دیکھنے لگا، جو ادمری حالت میں تھے۔ ڈیول کو ان کی حالت دیکھتے عنایہ کا آنسوؤں سے تر چہرہ یاد آیا۔ ڈیول الیکٹرک شاک دینے کا کہتا، وہیں حشام کے چیئر رکھنے پر بیٹھ گیا اور ڈیول کے آدمی اپنے باس کی بات پر لبیک کہتے راحیل اور سلطان کو الیکٹرک شاک دینے لگے۔ ان کی چیخوں سے ڈیول کے چہرے پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ ڈیول ہاتھ کے اشارے سے بس کہتا، اپنی جگہ سے اٹھتا، راحیل کے بال مٹھی میں جکڑتا، سر اوپر کرتا بولا، جو آدھی بے ہوشی میں جھول رہا تھا، جبکہ سلطان تو کب کا اپنے ہوش کھو چکا تھا۔ میری بہن کو تکلیف دی تو نے، تیری جرت کی سزا ہے یہ، اور مرنے تک یوں ہی پل پل تڑپ تڑپ کر جینا ہوگا تجھے۔ زین کمال کی بہن کے آنسو بہائے تو نے، اب موت کا انتظار بھیک مانگ مانگ کر ختم کرے گا تو۔ ڈیول بولتا وہاں سے نکل گیا۔ حشام، یہ دونوں مرنے نہیں چاہیے، لیکن زندہ بھی نہیں رہنے چاہیے۔ انہیں اتنی تکلیف دو کہ میں عنایہ کے آنسو بھول سکوں۔ ڈیول اپنے آفس میں قدم رکھتے پیچھے آتے حشام سے بولا، جو اس بات میں سر ہلا گیا۔ بھابھی، آپ بھی یہاں مجھے جوائن کر سکتی ہیں میرے ہاسپٹل میں۔ مجھے کل امریکہ جانا ہے، پھر آپ کے ولیمے پر پرماننٹ یہاں منتقل ہو کر اپنا ہاسپٹل سنبھال لوں گا۔ داہم عنایہ سے بولا، جسے ہالے زبردستی اپنے ساتھ شاپنگ پر لے آئی تھی۔ پھر داہم ان دونوں کو اپنے ہاسپٹل لے آیا۔ یہ ہاسپٹل دلشاد نے داہم کے لیے بیسٹ سٹاف کے مدنظر رکھتے تعمیر کروایا تھا، جہاں غریبوں کا علاج فری میں کیا جاتا تھا اور صاحب استطاعت لوگوں سے چارجز لیے جاتے تھے۔ یہ ہاسپٹل اسلام آباد کے ٹاپ 5 ہاسپٹل میں سے ایک تھا، جو 1 سال کے اندر ہی کافی مقبولیت پا چکا تھا۔ داہم کی اسپیشلائزیشن مکمل ہونے پر یہ ہاسپٹل داہم کے انڈر آنے والا تھا اور اس میں بس کچھ ہی دن رہ گئے تھے۔ داہم ایک قابل اور امریکہ کے نامور ڈاکٹرز میں سے ایک مانا جاتا تھا، وجہ اس کی کم عمری اور انتھک محنت تھی۔ مجھے خوشی ہوگی داہم، عنایہ ہاسپٹل کا وزٹ کرتے اپنے دیور کی بات پر مسکراتے ہوئے بولی۔ عنایہ ایک ڈاکٹر ہے، یہ بات سبھی جان گئے تھے۔ داہم، کچھ کھانے کے لیے منگوا لو، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ ہالے داہم کے آفس میں اس کی چیئر سنبھالتی بولی، جبکہ عنایہ صوفے پر بیٹھ گئی اور داہم آنکھیں چوٹی کیے ہالے کو گھورنے لگا۔ تم میری چیئر پر بیٹھی ہو میڈم، داہم بولا تو ہالے کندھے اچکا کر بولی، تو یہ کہ اس پر بیٹھنا صرف داہم وہاب خانزادہ کا حلال حق ہے۔ داہم اس کے پاس جاتا، ٹیبل پر ٹیک لگا کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھتا بولا، کہاں لکھا ہے؟ ہالے چیئر کو اطراف سے دیکھتی بولی تو داہم نفی میں سر ہلاتا، فون ملاتا، کھانے کا آرڈر دے گیا اور عنایہ کے ساتھ صوفے پر کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ کھانا آتے خوشگوار ماحول میں کھاتے۔ اب داہم عنایہ سے اس کے کراچی ہاسپٹل کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور ہالے موبائل میں گم تھی۔ سر، ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے اور سب ڈاکٹرز لنچ کرنے گئے ہیں، آپ پیشنٹ اٹینڈ کر سکتے ہیں؟ وہ اسی فلور پر ہے، اسی لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ پہلے نرس ڈور ناک کرتی اجازت ملنے پر آتی بولی تو داہم اس بات میں سر ہلاتا باہر آیا اور عنایہ اور ہالے کو انتظار کرنے کا بول گیا۔ باہر نکلتے ہی ایک لڑکا، جس کا شاید ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اپنے سر اور ہاتھوں پر چوٹ لیے کھڑا تھا۔ داہم اس کی مرہم پٹی کرنے لگا، جب اچانک ہالے وارڈ میں داخل ہوتی بولی، آہل تم؟ ہالے آئی تو داہم سے پوچھنے لگی کہ کتنی دیر حالے آئی تو داہم سے پوچھنے تھی کہ کتنی دیر ہے، لیکن بے یقینی سے لڑکے کو دیکھتے اس کی طرف بڑھی، جو حالے کا یونیورسٹی فیلو تھا۔ وہ لڑکا بھی آواز پر حالے کی طرف متوجہ ہوتا مسکرا گیا، جبکہ داہم حالے کا یوں اس لڑکے کا نام لینے پر جبڑے بھیج گیا۔ حالے اس لڑکے کے پاس آتی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ گئی، جبکہ داہم کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور حالے میڈم تو بے پرواہ آہل کی طرف متوجہ تھیں۔ حالے آفریدی، تم ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو؟ آہل شرارت سے حالے سے بولا تو حالے نے اسے گھور کر دیکھا۔ شٹ اپ، یہ ہاسپٹل میرے کزن کا ہے جس کے سامنے تم بیٹھے ہو، اور مجھے تو لگتا ہے تم ضرور ایڈمٹ ہو جاؤ گے یہاں، اور یہ حالت بھی یقیناً تمہاری بائک ریس کے شوق سے ہی ہوئی ہوگی۔ حالے آہل کے سر کی چوٹ پر انگلی رکھتے بولی تو آہل کہا لگا اٹھا، اب تمہیں پتہ ہے مجھے کتنا شوق ہے، اور شوق کا تو مول نہیں ہوتا نا؟ آہل مسکراتا
بولا تو حالے نفی میں سر ہلا گئی۔ آہل داہم کو دیکھتا بولا، جو اسے سخت نظروں سے گھور رہا تھا، ہائے، آپ سے مل کر خوشی ہوئی اور تھینکس فار یور کائنڈنیس۔ آہل بولا تو داہم بس طنز سے مسکرا گیا اور حالے کی طرف متوجہ ہوا۔ تم جاؤ گی یہاں سے؟ داہم کا سرد مہری سے بولنا حالے کو اسی خوف میں مبتلا کر گیا جیسے چور ہاتھ زخمی کرتے حالے کو داہم سے جیسے چور کا ہاتھ زخمی کرتے حالے کو داہم سے ہوا تھا۔ حالے ناسمجھی سے داہم کو دیکھنے لگی۔ حالے کو داہم کی آنکھیں لال ہوتی محسوس ہوئیں۔ آئی سیڈ گو حالے، داہم دوبارہ سخت لہجے میں بولا تو حالے ناسمجھی سے پیچھے ہوتی آہل کو بائے کرتی وہاں سے نکل گئی۔ آہل نے بھی داہم کے پہلے نرمی اور پھر اس قدر سخت لہجے کو محسوس کیا اور خالی نظروں سے داہم کو دیکھنے لگا۔ داہم اٹھتا آہل کے سر پر پہنچتا، زخم صاف کرتے آہل کے زخم پر مزید دباؤ دے گیا اور دوسرا ہاتھ اسی کندھے پر رکھتا جہاں حالے نے رکھا تھا، بے جا دباؤ بڑھاتا آہل کو کراہنے پر مجبور کر گیا۔ داہم تو ویسے ہی باڈی بلڈر تھا، اس کے ایک ہاتھ کا وزن ہی آہل جیسے مناسب شخصیت رکھنے والے مرد کو تکلیف میں مبتلا کر گیا۔ آئندہ حالے کبھی نظر بھی آئے تو مجھے اس رستے پر تم نظر نہیں آنے چاہیے ہو، ورنہ میں سر پھرا ڈاکٹر ہوں، زخم پر مرہم لگانے کی جگہ زخم دینے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ داہم کے لہجے پر آہل نے تھوک نکلتے اس بات میں سر ہلایا۔ بنا سر کی بینڈیج کروائے وہاں سے 9-2-11 ہو گیا۔ آہل جسے پہلے کائنڈنیس کے لیے شکریہ ادا کر رہا تھا اور ملاقات کے خوشگوار الفاظ عطا کر رہا تھا، اب داہم سے ملاقات پر پچھتا رہا تھا۔ جبکہ حالے وارڈ کی باہر کھڑی اور آہل کے یوں بینڈیج نہ کروانے اور حالے کو اگنور کر کے جانے پر اس کی پشت ناسمجھوں کی طرح دیکھنے لگی، پھر داہم کے اس سے سختی سے بات کرنے پر وارن کرنے کے لیے وارڈ میں قدم بڑھانے لگی تو داہم کے اچانک باہر آنے پر داہم سے ٹکراتی گرتی کہ داہم سے کمر سے پکڑتا گرنے سے بچا گیا۔ داہم حالے کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جو داہم کو دیکھ کم گھور زیادہ رہی تھی۔ داہم مسکرا کر حالے کو اپنے سامنے کھڑا کر گیا۔ تم داہم، اگر پھر کبھی مجھ سے اس لہجے میں بات کی تو مار مار کر گنجا کر دوں گی تمہیں۔ حالے انگلی اٹھا کر داہم کو وارننگ دیتے بولی، اللہ تمہارے ہاتھ تیزاب سے جلائے گا حالے، میرے حسین بالوں سے حسد کرتی ہو۔ داہم حالے کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کرتا بولا، تم نے اگر اپنا یہ حسن پروانہ ختم نہیں کیا نا تو میں تم پر ضرور تیزاب پھینک دوں گی۔ حالے جل کر بولی تو داہم اس کا دھیان اپنے لہجے والی بات سے ہٹتا دیکھ شکر کرتا مزید حالے کو سنا گیا، حاسد عورت۔ داہم بول کر قدم بڑھا گیا جبکہ عورت والی بات پر حالے چیخی، داہم! حالے کے چیخنے پر داہم کندھے اچکاتا عنایہ کو آفس سے باہر آنے کا کہتا ان دونوں کو لیے گھر کے لیے نکلا، جبکہ پورے راستے حالے منہ پھلائے ناراضگی کا اظہار کیے بیٹھی رہی، جبکہ عنایہ سمجھ گئی تھی ضرور داہم نے ہی کچھ کیا ہوگا۔ نفی میں سر ہلاتی داہم کی طرف خفا نظروں سے دیکھنے لگی، جس کو سمجھتے داہم نے ڈیڑھ بنے کندھے اچکا دیے۔ تم ٹھیک ہو؟ جیک عائشہ کے پاس صوفے پر کچھ فاصلے پر بیٹھتا ہوا بولا، جسے کچھ دیر پہلے ہی پیلس لے کر آیا تھا۔ جاوید صاحب کی تدفین کے بعد آیت اور عائشہ کو لیے وہ پیلس آیا تھا۔ جیک نے عائشہ کی دونوں بہنوں کو مطمئن کر دیا تھا کہ وہ عائشہ کی طرف سے بے فکر رہیں۔ آیت عائشہ اور جیک کے روم میں ہی تھی جب ڈیول نے اسے اپنے روم آنے کا کہہ دیا اور جیک بیچارے کو اب موقع ملا تھا اپنی رونے سے بے حال نئی نویلی بیوی کو دیکھنے کا۔ جی، عائشہ سسکی لیتے ہوئے بولی تو جیک نے نفی میں سر ہلایا اور عائشہ کے بالکل پاس آ کر بیٹھ گیا۔ رونا بند کرو مسز، مجھے تکلیف دے رہے ہیں تمہارے آنسو۔ جیک عائشہ کے آنسو اپنی شہادت کی انگلی سے چنتا ہوا بولا۔ عائشہ جیک کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جس پر جیک نے عائشہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے اندر بھینچ لیا۔ عائشہ جیک کی اس حرکت پر بری طرح گڑبڑائی اور جیک کے کندھوں پر اپنے چھوٹے چھوٹے مکوں سے وار کرنے لگی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ چھوڑیں مجھے۔ جیک عائشہ کی اس بات پر قہقہہ لگا اٹھا اور اپنا چہرہ عائشہ کے بے حد قریب کر گیا، اتنا کہ عائشہ کو اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر پڑتی محسوس ہوئی۔ شرم سے میری ملاقات کبھی نہیں ہوئی تو میں نہیں جانتا وہ کون ہے۔ جیک عائشہ کے چہرے پر آنسوؤں کے میٹھے میٹھے نشان دیکھتا بولا، آپ تو ہیں ہی بے شرم، اور ایک میری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر مجھ سے شادی کر لی، لیکن مجھ سے دور رہیے گا، سمجھے ورنہ۔ عائشہ جیک کو گھورتی اپنا آپ جیک کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، جبکہ جیک اپنی بھیگی بلی کا دھمکانا دیکھ دل ہی دل میں
आयशा कर उठा, वरना। जैक अपना निचला होंठ दांतों तले दबाकर और आयशा को आज़ाद करता दोनों हाथ हैंड्स अप करते हुए बोला, जैसे आयशा की धमकी से डर गया हो। ये जो इतना हसीन चेहरा है ना, इसका नक्शा बिगाड़ दूंगी। आयशा पुरसुकून होती बालों को कान के पीछे करती बोली। आयशा की धमकी पर जैक खड़ा होता, दोनों हाथ जेबों में उरसा गया। चलो, मेरी बेगम ने माना तो सही, मैं हसीन हूँ। जैक शोखी से बोला तो आयशा अपने माथे पर हाथ मारती अपनी कही बात को याद करती खुद को ही सलवातों से नवाजने लगी, जबकि आयशा की इस हरकत पर जैक मुस्कुरा गया। डियर वाइफी, मैंने जब तुम्हें देखा था तभी तुम्हें अपना बनाने का सोच लिया था। मैं बहुत पुरसकून बंदा हूँ, जुर्म भी करता हूँ तो सकून से, लेकिन तुम्हें देखते ही मेरे दिल में एक शोर बर्पा हो गया। मुझे तुमसे मोहब्बत है और बेइंतहा है, शायद क्योंकि अरसलान मीर हर लड़की को अपनी बीवी के ओहदे पर फ़ाइज़ नहीं करता, और अगर मजबूरी का फ़ायदा उठाना होता बहुत कुछ कर सकता था बिना रिश्ते के। ज़रूरी नहीं था तुम्हें बीवी का लक़ब देना, और अब भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इस रिश्ते को कबूल करने का वक्त देता हूँ। मुझे पता है हमारी शादी किन हालात में हुई है और तुम भी किन एहसास से गुजर रही हो। और आखिरी बात, दोबारा मैं ना सुनूँ, मेरी बीवी ने खाने से मना किया। जैक आयशा को अपने रूबरू खड़ा करता हुआ आयशा के दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला। आयशा सांस रोके जैक की बातें सुनती रही। बात ख़त्म करने पर जैक ने आयशा के दोनों हाथों को अपने लबों से छुआ तो जैक की इस हरकत पर आयशा के दिल ने एक बीट मिस की। जैक ने मुलाजमा से खाना मंगवाया और आयशा के साथ खाने लगा। आयशा भी चुप करती खाना खाने लगी। आयशा ड्रेस चेंज करती बाहर आई तो जैक को बेड पर लेटा देख कंफ्यूज हुई कि अब वो कहाँ सोएगी। जैक ने हाथ आगे बढ़ाकर आयशा को पास आने का इशारा दिया तो आयशा चुपचाप जैक के पास आई। जैक ने आयशा को कमर से पकड़कर खुद पर गिराते करवट बदल कर आयशा और खुद पर कंफर्टर सही करते हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ की। आयशा न समझी से जैक की सारी कार्रवाई देखती रही। बीवी हो मेरी, अब बेड तो शेयर कर ही सकती हो मेरे साथ। जैक आयशा के माथे पर लब रखते हुए बोला तो आयशा भी पुरसुकून होती जैक के सीने पर सर रख गई। कुछ भी था, लेकिन इसे जैक के साथ अपनायत का एहसास था, शायद कुछ देर पहले कायम होने वाले रिश्ते की वजह से, और जल्द ही दोनों नींद की वादियों में उतर गए। सहेली के आते ही भूल गई, शौहर नामी बंदा भी है तुम्हारा। डेविल आयत के कमरे में आते ही तंज के तीर चलाने लगा। जो सुबह वाले ही हुलिये में डेविल को थकन से चूड़ लगी, जबकि आयत बेजारियत से आह भरती ड्रेसिंग के सामने इयररिंग्स उतारते हुए बोली, मुझे भूख लगी है। तंज बाद में करना, खाना खिलाओ मुझे। आयत की बात पर ब्लैक ट्राउज़र और शर्ट में काउच पर बैठे टेबल पर पाँव फैलाए लैपटॉप पर उंगलियां चलाते डेविल की उंगलियां थमी। तुमने खाना नहीं खाया? डेविल एक ही जस्ट में आयत तक पहुंचता आयत का बाजू दबोच कर इसका रुख अपनी तरफ करता बोला तो आयत पहले न समझी से डेविल को देखने लगी। फिर डेविल के खतरनाक तासुरात लिए चेहरे को देखती थूक निकलती डेविल के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में ले गई। मुझे तुम्हारे हाथों से खाना है। डेविल आयत की बात बदलने वाली हरकत को समझता आयत के मक्खन लगाने पर अश अश कर उठा। मुझे क्या मिलेगा? डेविल भी आयत को तंग करता आयत की कमर को अपनी गिरफ्त में लेते हुए बोला तो आयत डेविल को घूर कर रह गई और फिर कुछ सोचने के बाद बोली, मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाऊंगी। आयत डेविल की गर्दन में दोनों हाथ डालते हुए बोली। आयत की हरकत पर डेविल का डिम्पल वाज़ेह हुआ। ओह ओके, बट आज नहीं, कल चलेंगे। तुम वैसे ही थक गई हो और दोबारा खाना खाने में देर की तो तुम्हारी देर की वजह समेत तुम्हें भी शूट कर दूंगा। डेविल आयत की थोड़ी चूमता पीछे होकर बोला। इशारा सीधा आयशा की तरफ था, जिसे समझते आयत ने डेविल को घूर कर देखा, लेकिन वो डेविल ही क्या जो आयत की घूरी से डरे। आयत फ्रेश होकर बाहर निकली तो डेविल खाना पहले ही मंगवा चुका था। आयत को अपने हाथों से खाना खिलाकर इसे सोने का कहता वापस काउच पर जाकर बैठ गया और लैपटॉप उठाकर अपना अधूरा काम मुकम्मल करने लगा, जबकि आयत जो पिछले 1 घंटे से सोने की कोशिश कर रही थी, इसे डेविल के हिसार के बिना आज नींद ही नहीं छू कर गुजरी। और एक वो था लैपटॉप में ऐसे गुम था जैसे इससे ज़रूरी कोई काम ही ना हो दुनिया में। आयत बेचैनी से उठती कदम उठाती डेविल तक पहुंची। डेविल ने अपने पास आयत की खुशबू पहचानते नज़रें उठाकर देखा तो आयत की नींद ना आने से बेहाल होती आंखों को देखते डेविल को आयत पर बेजा प्यार आया। आयत गुस्से से डेविल का लैपटॉप गोद से उठाती बंद करती पटखने के अंदाज में टेबल पर रख गई और खुद डेविल की गोद में बैठकर डेविल की गर्दन में दोनों हाथ डालती मुंह डेविल की गर्दन में छुपा गई। नींद नहीं आ रही?
डेविल ने आयत की कमर पर हिसार बनाते हुए बोला, तुम्हारे हिसार के बिना नहीं आ रही। आयत बोली तो डेविल कहकहा लगा उठा। आयत मुंह ऊपर किए खफा नज़रों से डेविल को देखने लगी। लेकिन मुझे काम करना है, डेविल ने आयत को तंग करते हुए कहा। इतनी आदमियों की फ़ौज क्यों पाल रखी है जब काम खुद ही करना है तो? आयत बिगड़े तेवर लिए बोली, वो भी करते हैं पर मेरा भी तो करना बनता है ना। डेविल आयत के गुस्से से सुर्ख होती नाक को लबों से छू कर बोला, डेविल चुप करके बेड पर चलो वरना ये लैपटॉप तुम्हारे सर पर मार दूंगी। आयत मज़ीद गुस्से से डेविल को उँगली उठाकर वार्न करती बोली, यार डेविल हूँ ढोल नहीं जिसे तुम हर वक्त बजाती रहती हो। डेविल जल कर आयत की धमकी पर रुख फेरता बोला, जैन। आयत मोहब्बत से डेविल की बियर्ड पर हाथ फेरते हुए डेविल का असल नाम बोली तो डेविल का दिल बेसाख्ता आयत के नाम लेने पर धड़का। डेविल आयत के लबों को नरमी से अपने लबों से छूता पीछे हुआ और आयत को साइड पर खड़ा करता खुद काउच से उठता, फिर अपनी बाहों में भरता बेड पर ले आया, खुद पर और आयत पर कंफर्टर सही करता आयत को हिसार में लिए लेट गया। आयत डेविल के सीने पर सर रखे लेटी थी कि अचानक बात याद आने पर डेविल से मुखातिब हुई, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? आयत की बात पर डेविल ने आंखें खोली। डेविल को आयत की बात और इसे सज़ा देना याद आया तो डेविल लंबी सांस खींच कर हवा के सुपुर्द कर गया। अब नींद नहीं आ रही मिस गुंडी आफर? डेविल की बात पर आयत समझ गई, बात घुमाने की कोशिश कर रहा है इसका शौहर। नहीं तो मुझे बताओ क्या हुआ हाथ पर? आयत डेविल के जख्मी हाथ की उंगलियों को अपने हाथ की उंगलियों में फंसाते हुए बोली, कुछ नहीं जाने जाना, सो जाओ। डेविल आयत की हरकत पर अपने जज्बात पर जब्त से बोला, लेकिन आयत तो शायद आज अपने होश ठिकाने लगवाना चाहती थी। फिर बोली, नहीं पहले अभी आयत बात पूरी करती कि डेविल करवट के बल आयत पर झुकता आयत के लबों से खुद को सैराब करने लगा। आयत की उखड़ती सांसों को महसूस करता पीछे हुआ तो आयत लंबे लंबे सांस लेती डेविल को खूंखार नज़रों से देखती हमला करने वाली थी जब डेविल इसके दोनों हाथों को बेड से पिन कर गया। आयत को डेविल की आंखों में खुमार की डोरियां बनते देख अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट महसूस हुई। डेविल खुमार में आयत की गर्दन पर झुका और जब बजा अपनी शिद्दत निछावर करने लगा, जैन प्लीज़ मुझे सोना है। आयत के लफ्ज़ों से टूटी आवाज़ पर डेविल ने सिर उठा कर देखा तो आयत का शर्म से खून छलका देने वाला चेहरा देखता, फिर अपनी शिद्दतों के निशान आयत की गर्दन पर देखता मुस्कुराता आयत को अपने हिसार में लेकर सीधा लेट गया। अब आवाज़ ना आए मुझे तुम्हारी और फ़ौरन आंखें बंद करो वरना अधूरा काम पूरा करने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगा। डेविल की धमकी पर आयत फ़ौरन आंखें मूंद गई जबकि डेविल आयत की इस कदर फर्माबरदारी पर अपना कहकहा ज़ब्त करता खुद भी आंखें बंद कर गया। ज़रिश तुम्हारी बहू तो बहुत खूबसूरत है। जन्नत बेगम इनाया को देखते हुए ज़रिश बेगम से बोली। आज जन्नत बेगम और काशान साहब नमल और नरेश के साथ वहाँ विला दिलशाद की शादी की खबर सुनकर आए थे। ज़रिश बेगम ने सबका तारुफ इनाया से करवाया जो खुश अखलाकी से सबसे मिली थी, लेकिन नमल को देखकर इनाया को इसके हुस्न से रश्क हुआ। इनाया ने नमल से ज़्यादा खूबसूरत कोई लड़की नहीं देखी थी। वो दिल में ये एतराफ़ कर चुकी थी। ये बात नहीं थी कि वो खूबसूरत नहीं थी, वो खुद एक परी जैसी थी। लेकिन नमल वो तो खूबसूरती में एक अपनी मिसाल आप थी। भाभी किसकी हैं? दाहिम झट से बोला तो वहाब और काशान साहब इसकी हाजिर जवाबी पर कहकहा लगा उठे, हाले आफरीदी की। किचन से आती हाले ने भी दूबदू बोला तो दाहिम ने कड़वे बादाम जैसे जायके वाला मुंह बनाया जिसे देख हाले को खुशी हुई। नमल को दाहिम और हाले की नोकझोंक बहुत पसंद थी। वो मुस्कुराती इन्हें देखने लगी और इनाया भी मुस्कुराती नफ़ी में सर हिला कर सबको देखने लगी। अभी कुछ देर पहले ही तो हाले दाहिम से नाराज़ थी और अब दोबारा मुकाबले पर आ गई। अब बस मैं भी अपनी बहू लाऊंगी। नमल के आने से तो वैसे ही मेरा अकेलापन दूर हो गया है, लेकिन अब मैं भी सास बनना चाहती हूँ। जन्नत बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा तो नौरेज़ जो कि दिलशाद के साथ बैठा था इसके चेहरे पर खुशी की लहर उठी। ज़रा आराम से यार, तुम्हारी खुशी देखकर आज ही निकाह पढ़वा देगी तुम्हारी आंटी। दिलशाद ने कॉफ़ी लब से लगाते कहा तो नौरेज़ ने दिलशाद को घूर कर देखा जबकि जन्नत बेगम की बात पर हाले के दिल में दर्द की लहर उठी जो कि दाहिम से छुपी न थी। कोई लड़की है तुम्हारी नज़र में? ज़रिश बेगम ने पूछा तो जन्नत बेगम ने हाले की तरफ देखा जिसे वो हमेशा ही अपनी बहू बनाना चाहती थी, लेकिन नौरेज़ की आंखों में हाले के लिए सिर्फ दोस्ती का जज्बा था। देख वो अपना ख्याल जाहिर नहीं कर
पाईं, लेकिन अब नोरेस की आंखों में नमल का अक्स देख इन्हें समझने में देर नहीं लगी। वो माँ थीं, इन्हें भला कैसे मालूम ना चलता अपने इकलौते बेटे की चाहत का। हाँ है, जन्नत बेगम ने अपना रुख नमल की तरफ करते कहा, जो इनाया के साथ बातों में मसरूफ़ थी। कौन है? ज़रिश बेगम ने पूछा तो जन्नत बेगम मुस्कुराते नफ़ी में सर हिला गईं। अब ये तो जब बताऊंगी जब सब राज़ी हो जाएंगे। जन्नत बेगम की बात पर ज़रिश बेगम भी समझने वाले अंदाज में सर हिला गईं, जबकि नोरेस की मुस्कुराहट पल में सिमटी थी। लेकिन दिलशाद जन्नत बेगम का रुख नमल की तरफ होते देख समझ गया कौन लड़की होगी, लेकिन नोरेस को तंग करने की गर्ज से खामोश रहा। बरखुरदार आपकी वापसी कब तक होगी? काशान साहब ने दाहिम की तरफ रुख करते पूछा। दाहिम कल वापस अमरीका जो जा रहा था अंकल, 2 हफ्तों में सब वाइंड अप करके परमानेंट आ जाऊंगा। दाहिम मुस्कुराते हुए बोला। तभी हमने दिलशाद और इनाया का वलीमा रखने का सोचा है, वहाब साहब ने कहा, जिस पर दिलशाद पहलू बदल गया। और मैं भी तभी नोरेस की शादी की खबर सुनाऊंगी आप लोगों को, जन्नत बेगम ने कहा। तो हाले से मज़ीद बर्दाश्त ना हुआ, वो वहाँ से एक्सक्यूज़ करती अपने रूम में चली गई। सब लोग बाहर लॉन में चले गए, जबकि सारे बड़े ड्राइंग रूम में ही बैठे थे। अब लॉन में नोरेस और दिलशाद एक साइड बैठे थे और नमल और इनाया इनकी मुखालिफ सिमत में, और दाहिम गिटार थामता नोरेस तक पहुंचा। चलो नोरेस, दिलशाद भाई और भाभी के लिए एक रोमांटिक सा सॉन्ग हो जाए, दाहिम ने कहा, और नोरेस ने भी बड़ी खुश असलूबी से गिटार थाम लिया और खड़ा होता गिटार की तारों को छेड़ने लगा। दिलशाद भी एक हाथ जेब में डाले नोरेस की सिमत खड़ा होता दूसरे हाथ से मोबाइल में मसरूफ़ हुआ। जैसे दाहिम ने झपट कर दिलशाद के हाथ से लिया तो दिलशाद खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगा, जो कंधे उचकाता नमल और इनाया से मुखातिब हुआ। इनाया जो हाले को हिलाने की गर्ज से बहाना ढूंढते वहाँ से गायब होने वाली थी, और नमल भी इनाया के साथ जाने वाली थी। किधर भाभी बेगम? दाहिम आईब्रो रेस करते हुए बोला। वो मैं हाले को बुलाने जा रही थी, इनाया गड़बड़ाती हुई बोली। आप रहने दें, और आप भी, मैं बुला लाता हूँ। आप लोगों के लिए ही तो ये सॉन्ग की फरमाइश की है मैंने, और एक आप मियाँ बीवी हैं जिन्हें परवाह ही नहीं। दाहिम पहले इनाया और नमल की तरफ रुख करता, फिर दिलशाद और इनाया की तरफ अफसोस से इशारा करते हुए बोला। तो मत करते, एहसान किया है। दिलशाद जल कर बोला तो दाहिम पंजों के बल घूमा। आप तो चुप ही रहें, अनरोमांटिक इंसान। ये तो याद रहता है आपको कि आप मेरे बाप की पहली औलाद हैं, लेकिन ये नहीं पता एक शौहर भी हैं। दाहिम शरारत से मुंह के जाविये बिगाड़ कर दिलशाद से बोला, जिसने मुश्किल से दाहिम की बात को जब्त से सुना, वरना अगर यहाँ इनाया और नमल ना होती तो दिलशाद दाहिम को जूतों से ज़रूर नवाजता। किस कदर कड़वा शौहर है आपका भाभी, यही मिला था शादी के लिए आपको भी। दाहिम इनाया की तरफ रुख करता इनाया को अपनी शरारत में साथ लेते हुए बोला, जो दाहिम की बात पर मुश्किल से अपनी हंसी जब्त करने की कोशिश कर रही थी। आपको भी यही मिला था भाई बनाने के लिए, मार्केट में कोई और देख लेते। इनाया भी दाहिम की शरारत में साथ देते बोली तो दिलशाद ने ऐसे गर्दन मोड़ी कि आवाज़ नोरेस को क्या तीनों को सुनाई दी, जिस पर इनाया पहले घबराई, जिसको देखते दाहिम और नोरेस ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई, तो नमल को इनाया की घबराहट को देखते अपनी हंसी जब्त करना मुश्किल हो गया, जबकि दिलशाद इनाया को खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा, जो अपनी घबराहट पर काबू पाते हिम्मत से दिलशाद की तरफ देख रही थी। तुम्हें तुम्हारे वालिद मोहतरम किस मार्केट से उठाकर लाए थे? दिलशाद इनाया को देख कर करख्त लहजे में तंज से बोला, मैं अपने माँ बाप की इकलौती पैदाइशी औलाद हूँ। इनाया दिलशाद के लहजे में बोली, जिस पर दाहिम ने अपने दिल पर हाथ रखते इनाया की हिफाजत की दुआ मांगी, क्योंकि दिलशाद के साथ इस लहजे में बात करने पर तो दिलशाद वहाब खानज़ादा किसी को भी सालिम निकल जाए। हम तो जैसे प्ले स्टोर से डाउनलोड हुए हैं। दिलशाद के तंज के तीर से इनाया गड़बड़ाती दाहिम को घूर कर देखने लगी कि क्यों इसने इनाया को अपनी शरारत से कही बात में साथ मिलाया, जिस पर दाहिम दांतों की नुमाइश करता नोरेस को गाना शुरू करने का कहता हाले को बुलाने की गर्ज से कदम बढ़ा गया, तो इनाया भी शुक्र का कलमा पढ़ती नोरेस की तरफ मुतवज्जा हुई। तो ये गाना हमारे न्यूली वेड कपल के लिए, नोरेस ने दिलशाद और इनाया की तरफ इशारा करते कहा, और गिटार की तारों को छेड़ता धुन बनाने लगा। ये आसमां तेरे पैरों में है, तू मेरी जान मेरे खैरों में है। नोरेस गिटार की धुन में अपनी साहिराना आवाज़ का जादू चलाता पहले दिलशाद और फिर इनाया के गिर्द चक्कर काटता गाने लगा, तेरा रंग है लाल ढलते सूरज के जैसे, इतना खूबसूरत कोई लगता है कैसे। अब नोरेस नमल को देखते हुए गाने लगा, जो नोरेस की आवाज़ पहली बार सुन रही थी और ख़ुद को किसी साहिराना आवाज़ में जकड़ता महसूस कर रही थी, और टिकटिकी बांध कर नोरेस को ही देखे जा रही थी। आजा मैं बताऊं तुझे क्या रखा है, मैंने तेरा नाम नशा रखा है। ओ जब जब बोले मुझे
لگتا ہے یوں جیسے کوئی گائے راگنی۔ نوریز اب نمل کے سامنے کچھ فاصلے پر کھڑا ہوتا نمل کو دیکھتے ہوئے گانے لگا: ہم تجھ کو صنم او صنم اتنا چاہیں گے جیسے چاند کو چاہے چاندنی۔ نوریز نمل کی سمت چلتے ہوئے گانے لگا۔ نمل نوریز کے اپنی سمت آنے اور گانے کے الفاظ پر گھبراتی اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ نمل کی گھبراہٹ دیکھتے نوریز نے مسکرا کر قدم اب دلشاد کی طرف لیے۔ ہم تجھ کو صنم او صنم اتنا چاہیں گے جیسے چاند کو چاہے چاندنی۔ نوریز نے گانے کے بول دہراتے اب دلشاد کے اور عنایہ کے گرد دوبارہ چکر لگا کر گانا مکمل کیا۔ نوریز کی گانا ختم کرنے پر نمل اور عنایہ نے نوریز کی آواز کی تعریف کی، جبکہ دلشاد نے نوریز کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ ہمارا تو بس نام لیا گیا ہے، ورنہ موصوف نے گانا تو کسی دوسرے وجود کے لیے گایا ہے۔ دلشاد کی سرگوشی پر نوریز نے کہا لگایا تو دلشاد بھی نفی میں سر ہلا گیا، جبکہ دوسری طرف داہم حالے کے کمرے میں پہنچتا، حالے کے کمرے کی بالکنی سے حالے کی سسکیاں سنتا، خود پر ضبط کرتے بالکنی کی طرف قدم بڑھا گیا۔ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے جس سے محبت ہو، اسے کسی اور کے لیے تڑپتا دیکھ کر۔ یہ بات داہم وہاب خان زادہ سے بہتر کون جان سکتا ہے بھلا؟ حالے جو کہ بالکنی میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے، سر دیوار پر ٹکائے، دونوں ہاتھوں کا حصار اپنے پیروں کے گرد بنائے چاند کو دیکھ رہی تھی، آج وہ شاید اتنا ٹوٹ چکی تھی کہ اپنی تکلیف چھپانے کی کوشش بھی نہ کر پائی۔ داہم حالے کے ساتھ حالے کی پوزیشن میں بیٹھتا رخ حالے کی طرف کر گیا۔ حالے نے گردن موڑ کر داہم کی طرف دیکھا تو داہم حالے کے چہرے پر آنسوؤں کے میٹھے میٹھے نشان دیکھ کر اس کا دل بے شمار ٹکڑوں میں کٹا، جبکہ حالے داہم کا ہاتھ پکڑتی داہم کو دیکھتے ہوئے بولی: کیا میں خوبصورت نہیں؟ حالے کی بات پر داہم حالے کو دیکھنے لگا، اتنی ہو کہ کوئی حالے آفریدی کے لیے جان بھی دے سکتا ہے۔ داہم نے اپنے دل کی بات کہی: کیا میں اچھی نہیں؟ ایک اور سوال پوچھا گیا۔ پتہ نہیں کیا تھا جس کی حالے تصدیق چاہتی تھی، اتنی کہ تمہیں پا کر شکر کا سجدہ فرض ہو جائے۔ داہم نے سچ کہا، وہ تو حالے کو اپنی دعاؤں میں مانگتا تھا، لیکن حالے کی نوریز کی پسندیدگی بھی جانتا تھا۔ اگر حالے اپنی رضامندی سے داہم کی ہو جائے تو داہم وہاب خان زادہ اپنے رب کے حضور سجدے میں ہی زندگی گزار دے۔ کیا میں محبت کے قابل نہیں؟ ایک اور سوال کیا گیا، اتنی کہ تم سے محبت نہیں، عشق کرنے کو دل چاہے۔ داہم نے جواب دیا، تو وہ کیوں نہیں کرتا مجھ سے عشق؟ حالے کے آنسو زاروں کا تار گالوں کو بھگو گئے۔ عشق کروایا نہیں جاتا حالے؟ داہم نے ضبط سے حالے کے آنسو اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں سے صاف کرتے بولا: تم بات کرو اس سے حالے، وہ تمہارا دوست ہے، تمہارے لیے جان بھی دے سکتا ہے، شاید اپنا عشق بھلا کر تمہیں اپنا لے۔ داہم نے ضبط سے کہا، اور یہ کہتے اسے اپنا دل مٹھی میں بے دردی سے بھیجتا محسوس ہوا۔ نہیں داہم نہیں، میں حالے آفریدی ہوں، وہ مجھے اپنا تو لے گا لیکن محبت مجھے بھیک میں ملے گی۔ میری عزت نفس اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ مجھے نوریز سے محبت ہے، لیکن اپنی عزت نفس سے میں عشق کرتی ہوں۔ اگر مجھے نوریز ایسے ہی چاہیے ہوتا تو کب کا اسے اپنا بنا چکی ہوتی، اور میں نوریز کو اس کی محبت سے کیسے دور کر دوں جب میں خود اس تکلیف سے گزر رہی ہوں؟ وہ میرا دوست ہے، میں اتنی خود غرض نہیں ہوں۔ حالے نفی میں سر ہلاتی بولی تو داہم کو اپنے عشق پر فخر ہوا۔ تو یہ سوگ کیسا پھر؟ اپنی زندگی میں آگے بڑھو حالے، ورنہ تمہارے اپنے بھی تمہارے ساتھ وہی ٹھہر جائیں گے۔ داہم نے حالے کو سمجھایا، مجھے پہلے سے ہی معلوم تھا نوریز میرا کبھی نہیں ہوگا، لیکن ایک امید تھی دل میں، اور دل اس بات کو ماننے سے انکار کرتا تھا، لیکن اب میں یہ بات تسلیم کر چکی ہوں داہم، اب میں نہیں روں گی اور اپنے دوست کی خوشی میں خوش ہوں گی۔ حالے نے مضبوط لہجے میں داہم کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا، تو چلو اٹھو، نوریز وہاں دلشاد اور بھابھی کے لیے گانا بھی ختم کر چکا ہوگا، اور ایک میں ہوں تمہارے رونے سے پھٹے اسپیکر جیسی آواز سن کر میرے کانوں میں درد ہو رہا ہے۔ داہم منہ بسور کر حالے کو آگ لگاتا، شانوں سے پکڑتا، اپنے روبرو کھڑا کرتے بولا، جو پہلے داہم کی بات غور سے پھر سمجھ آنے پر خونخوار نظروں سے داہم کو گھورنے لگی۔ داہم بھاگنے کے انداز میں کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ داہم، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ حالے داہم کی بات پر چیختے کمرے میں داہم کے پیچھے آتی، کاؤچ سے کشن اٹھاتی داہم کے پیچھے بھاگی۔ اوکے، تو دس از ویری 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 انٹرسٹنگ ناول، اور اب ڈیلی ایپیسوڈز آ رہی ہیں تو آپ لوگوں کا جو ہے کیا رسپانس، آپ لوگوں کا رسپانس اچھا ہونا چاہیے اب، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اللہ حافظ۔